ٹھیک ہے. اب مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ فیس بک پہ لائیو اسٹریمنگ شروع ہو گئی ہے. جی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سنا کر کے. ٹھیک ہے. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کے, اور میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں اور گراؤنڈ رولز بتا دیتا ہوں. اور ہمارے ساتھ ممکن کی پوری ٹیم ہے اس وقت, جو کہ میرے ساتھ مجھے اسسٹ بھی کر رہی ہے, اور مختلف کنٹرولز ان کے پاس ہیں تاکہ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ اچھا چلا جائے سیفٹی کے ساتھ, اور آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس میں اچھا ہو. تو لیٹس بگن. کچھ ہمارے گراؤنڈ رولز ہیں جن کو ہم بات کر لیتے ہیں جن کے اوپر, اور پھر ہم اس کے بعد اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. بریف انٹروڈکشن. میرا نام نیار عبدالرب ہے اور میں ممکن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں, اور میرے ساتھ اس وقت ممکن کی ٹیم میں عمیر, فیصل اور شفق اور طوبہ, یہ سارے لوگ جو ہے ممکن کی ٹیم کے موجود ہیں. تو کچھ لوگ فیس بک کو مینیج کر رہے ہیں, کچھ روم کے پیچھے کنٹرولز پر ہیں. تو اٹس اے جوائنٹ ایفرٹ, کیونکہ بات تو میں اکیلا ہی کر رہا ہوں, لیکن اٹس اے جوائنٹ ایفرٹ. ممکن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں کہ ممکن ایک کوچنگ پلیٹ فارم ہے جو کہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے, اور ہم انڈیویجولس کو اور بزنسز کو کوچ کرتے ہیں, اور ورکشاپس ٹریننگ وغیرہ بھی کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ ڈومینز میں مختلف لوگوں کو کوچ کراتے ہیں. تو ہمارے پاس کچھ میل کوچز بھی ہیں, فیمیل کوچز بھی ہیں, اور کوچز ہمارے انٹرنیشنلی پلیسڈ بھی ہیں, صرف پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ تھوڑا سا ممکن کا تعارف ہے. اچھا, ہم آگے چلتے ہیں. موبائل فون کا یوسیج. تو پلیز موبائل فون جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے, ایز لانگ ایز this workshop is going on, for the entire duration of this workshop, I request کہ موبائل فون آپ اپنے ہٹا کے رکھ دیں اور ان کو نہ دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ موبائل فون پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو توجہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, اور as Allah subhanahu wa ta'ala has created the human minds, we have the capacity to only focus on one single thing. تو یا تو ہم پریزنٹیشن پہ فوکس کر رہے ہیں یا پھر ہم موبائل فون پہ فوکس کر رہے ہیں. تو اس لیے میری مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ موبائل فون جو ہے وہ آپ سائڈ میں ہٹا دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. کوشچنز اینڈ آنسرس. اچھا, کیو اے کے لیے ہمارے پاس ایک سیپریٹ سیشن ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہم کوشش کریں گے ہماری اپنی جو پریزنٹیشن ہے تقریباً 45 منٹس میں ختم ہو جائے, اور اس کے بعد تقریباً 15 منٹ کے لیے ہمارا کیو اے سیشن ہوگا, جو کہ ڈپینڈنگ آن دی نمبر آف کویشچن دیٹ وی ہیو, تو یہ تھوڑا سا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو کویشچن آنسر سیشن ہے اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیجیے. کویشچن آنسر کویشچنس کو بیچ میں کچھ کویشچنز آئیں گے ہمارے پاس جو کہ ہم چیٹ ونڈو پہ آپ سے جن کے رسپانسز مانگیں گے, تو دوز کویشچنز آر ڈفرنٹ. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. شیئرنگ کا جو ایک آپشن یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیز ٹیک ایز مینی نوٹس ایز پاسبل. اور نوٹس جب آپ لیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ریویو کر سکیں گے انشاءاللہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. دوسری فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اس کو جب دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانی ہوگی پہنچانے میں, اور آپ کو اپنا مٹیریل ریفریش کرنے میں بھی آسانی ہوگی. شیئرنگ کا ایک اور مقصد ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح سلمان آصف صدیقی بتاتے ہیں کہ there are 3 screws of learning, تو ان میں سے ایک اسکرو جو ہے وہ شیئرنگ بھی ہے. تو جو لرننگ کو جو ہے جو ہک کرتا ہے, تو اس کی وجہ ہے کہ جب شیئر نہیں کرتے ہیں تو زیادہ تر کانٹینٹ جو ہے you tend to lose away, it flies away from your mind within 24 hours, اور 48 hours تک اچھا خاصا کانٹینٹ آپ کا لوز ہو جاتا ہے. تو before you move forward ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی نوٹ بک پہ کسی ایک ایسے شخص کا نام ضرور لکھ لیں کہ جس سے آپ یہ مٹیریل کو شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم آگے چلتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ فرام سیلف ریفلیکشن.
تو یہ چھوٹا سا آپ کو واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے پریزنٹیشن جو ہے یہ وجود میں آئی اور یہ کتنے سالوں پہلے آئی تھی. تو یہ بات ہے تقریباً کوئی 2003 کی, which is almost like 17 years before. So that was the first time ever کہ یہ موضوع جو ہے وہ ملا کام کرنے کے لیے اور اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا. اور الحمدللہ اس سے تو خود کو بھی جو فائدہ ہوا ہی وہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا, لیکن سب سے زیادہ فائدہ مجھے خود کو ہوا. تو ہوا یوں کہ ہماری والدہ صاحبہ جو ہے تشریف لائیں ہمارے دوسرے بیٹے کی پیدائش پہ ابوظہبی میں, اور وہ جب جانے لگی تو میں نے ان سے پوچھا, ہماری عادت تھی کہ جب کوئی لوگ ہمارے پاس آ کے رہتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو ہماری فیملی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا, کوئی اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ہمیں کوئی اچھی بات بتا کے جائیں. تو یہی سوال ہم نے اپنی والدہ صاحبہ کے سامنے رکھا. تو والدہ صاحبہ نے کہا ویسے تو سب ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ فائنڈ اینی تھنگ رانگ پرٹیکولر, لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ تم لوگ اپنے بچوں کو ڈانٹتے بہت ہو, تو غصہ بہت جلدی کرتے ہو. اچھا, وی نیور ایور نوٹس دیٹ. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ دس اسٹرک لائک اینی تھنگ. میں نے کہا یار یہ تو کچھ صحیح بات نہیں لگتی, تو اچھا اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہیں اور تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر دیٹ واز دا بگننگ. پھر اس کے اوپر اینگر کے اوپر پڑھنا شروع کیا, بکس پڑھی اینگر کے اوپر, مختلف لوگوں کو ڈسکس کیا اور بہت سارے ٹولز استعمال کیے. تو الحمدللہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اینگر کو مینیج کرنے میں کامیابی حاصل ہونے شروع ہوئی اللہ کی وجہ سے. اور اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ سے آگے شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ. تو اب ہم چلتے ہیں آگے, اور ہمارے پاس ایک ہے چھوٹا سا پول, اور پول کا سوال یہ ہے کہ ڈیڈ یو ایور ٹیک فیڈ بیک فرام ادرس اباؤٹ یور سیلف. تو عمیر بھائی آپ پول ڈسپلے کر دیجیے گا. جو ہمارے فیس بک کے یوزر ہیں وہ پول پہ جواب نہیں دے پائیں گے, کیونکہ یہ پول جو ہے یہ زوم کا ہے اور زوم کے یوزرز ہی اس کے اوپر جواب دے سکتے ہیں. لیکن فیس بک کے یوزرز کو یہ پول اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. تو کوئی بات نہیں, نیوردلیس ان کے پاس بھی نوٹ بکس ہوں گی, تو وہ اپنی نوٹ بک میں لکھیں کہ وہ کیا انہوں نے اپنے بارے میں آج تک کبھی فیڈ بیک دیا ہے یا نہیں. تو عمیر بھائی امید ہے کہ آپ نے پول ڈسپلے کر دیا ہوگا. تو یہ صرف یس اور نو میں اس کا جواب ہے. آپ لوگ کوئی اس کے جواب دیں تاکہ ہم پول کو پھر کلوز کر دیں اور پھر ہم آگے چل سکتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فیڈ بیک لیا ہے اپنے بارے میں, تو بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو پول کے رزلٹ جو ہیں وہ میرے سامنے نہیں ہیں, بٹ نیوردلیس پول کے رزلٹ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈسپلے پہ نظر آ رہے ہوں. دیٹس فائن, لیٹس موو آن. اچھا, تو ہم جو ہے ٹھیک ہے, تو پول کے ریزلٹس ڈسپلے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرے سامنے ریزلٹس آنے شروع ہوئے ہیں. تو میں ایک چند سیکنڈ کے لیے انتظار کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تقریباً 50% لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی کیپ آسکنگ, 25% کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی فیڈ بیک آپس میں اپنی فیملی سے یا کسی سے اپنے بارے میں فیڈ بیک نہیں لیا. تقریباً 20% لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی آسکڈ اونلی ونس. ٹھیک ہے, ہم اس کو پولنگ کو اینڈ کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے یہاں پہ کہ کافی سارے لوگ 35% لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی پوچھا نہیں ہے, اور 46% لوگ ہیں جو کہ اپنے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, اب ہم یہاں پہ اینگر کے بارے میں ہم بہت تفصیلی موضوعات میں نہیں جائیں گے. ہمارا جو ایک موضوع ہے وہ ایک اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو تھوڑی سی ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ اینگر میں ہوتا کیا ہے, اور پھر ہم اس کے آگے چلتے ہیں. تو اینگر میں جو ہے کچھ فزیکل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں باڈی میں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ بھی کہ ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ ایڈرینل رش کرتے ہیں, ایڈرینلین پمپ کی جاتی ہے باڈی کے اندر. تو اور یہ ایڈرینلین جو ہے اسٹریس ہارمون ہے. اس سے ہوتا ہے کہ باڈی کو ایک انرجی بوسٹ ملتا ہے, بریتھنگ آپ کی تیز ہو جاتی ہے تاکہ آپ کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ باڈی میں تیز ہو جائے. ہارٹ جو ہے اٹ اسٹارٹس پمپنگ ایٹ اے ہائر ریٹ. تو باڈی جو ہے ایک اسٹریسفل کنڈیشن میں آ جاتی ہے. کچھ اور بھی اس کے اندر ریئیکشن ہوتے ہیں, ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں.
اور جو باڈی میں چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے بلڈ ویسلز جو ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے، ہارٹ بھی زیادہ پمپ کر رہا ہوتا ہے، ڈائجیشن جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب خدا نخواستہ کسی کو غصہ آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو ٹھولے جانے کی حاجت ہوگی بھی تو وہ حاجت تھوڑی دیر کے لیے ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. When the situation comes back to the normal, then the person again starts feeling like going to the bathroom. تو یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اور منہ خشک ہو جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ اینگر کی صورت میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو میں آپ کو تھوڑی سی ایک پکچر دکھاتا ہوں کہ اینگر کی صورت میں جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. یہ دیکھیں ایک ہیومن مائنڈ کی تصویر ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سامنے کا جو حصہ ہے، اگر آپ کو میرا کرسر بھی نظر آ رہا ہوگا، کہ سامنے کا جو حصہ یہ کہلاتا ہے پری فرنٹل لوب. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو پیچھے کا حصہ ہے، سامنے کا حصہ تو یہ بالکل فلیٹ جیسا ہے، بالکل سیدھا سادہ سا، لیکن جو پیچھے کا حصہ آپ دیکھیں یہ مسکولر ہے جس کا نام کارٹیکس ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اور یا غصہ جو ہے وہ ایک اسٹریس سے بھی ایک اسٹیپ آگے ہے، تو جب ہم اسٹریسفل کنڈیشن میں اور اس کے بعد غصے کی بھی حالت میں ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو پری فرنٹل لوب ہے یہ اسٹریس کی کنڈیشن میں ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ بند ہو جاتا ہے. یہ ساری جو تھاٹ پروسیسنگ ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، جو کہ تھاٹ پروسیسنگ جو ہوتی ہے پری فرنٹل لوب میں وہ بند ہو جاتی ہے. اچھا، جب تھاٹ پروسیسنگ بند ہوتی ہے تو ساری کی ساری پاور جو ہے پیچھے کارٹیکس میں شفٹ ہو جاتی ہے، جو آپ کو یہاں پہ نیچے کارٹیکس نظر آ رہا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ غصے میں لوگ ایسے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ وہ نارمل لائف میں نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے یا آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کسی شخص نے، اور میں نے دیکھا ایک دفعہ کہ ایک شخص جس کا جو ہی واز ناٹ مینٹلی اسٹیبل، تو اس کو ایک جگہ پہ بند کیا اور اس کو شدید غصہ آ گیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جو کیج تھا یا جو ناٹ دا کیج بٹ دا ڈور، گرل والا جو ڈور تھا، اس کی گرلز جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس نے وہ چیر دی. یعنی اٹ واز پاسبل فار ہیم اور ہی واز اینگری. تو ہوتا کیا ہے کہ اینگر کی کیس میں صورت میں آپ کے پاس ساری پاور جو ہے نا وہ پری فرنٹل لوب سے نکل کے کارٹیکس میں آ جاتی ہے. تو ایسے ایسے کام آدمی کر بیٹھتا ہے جو کہ عام حالات میں نہیں کرتا. لوگ دیکھیں، لوگ زیادہ وزن اٹھا دیتے ہیں، کسی ایک کو دوسرے کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اینگر جو ہے اٹ از اسٹیٹ ایون ہائر دین اسٹریس. تو باڈی جب اسٹریس موڈ میں ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ہم نے پیچھے یہاں پہ بتائی ہیں، اور اینگر میں اس سے زیادہ بھی جو کہ بتایا جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پیچھے کارٹیکس میں آیا تھا، پاور ساری وہاں آ جاتی ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے اور ہمارا ہے ایک اور پول چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ ڈو یو بلیو دیٹ اینگر از کنٹرولبل بیہیویئر. اینگر از اے کنٹرولبل بیہیویئر. تو میں بھائی آپ دوسرا پول آپ لانچ کر سکتے ہیں پلیز. تو آپ نے صرف اس کا آنسر دینا ہے یس اور نو میں. ہمارے فیس بک کے جو لوگ ہیں وہ اس کا آنسر یس اور نو میں اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. تو ہم صرف یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ اینگر از اے کنٹرولبل بیہیویئر، اور کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ اینگر جو ہے ایک ایسا قدرتی عمل ہے کہ جو آیا ہی آیا جاتا ہے اور جس کے اوپر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پول ابھی کھل چکا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے 95% لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اینگر جو ہے وہ اٹس اے کنٹرولبل بیہیویئر. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. تو ہم اس کو پول کو اینڈ کر لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. 93% لوگ کہہ رہے ہیں یس اور تقریباً 7% لوگ کہہ رہے ہیں نو کہ اینگر کنٹرولبل بیہیویئر نہیں ہے. سو لیٹس موو آن. تو ہم جب آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اینگر کے ہماری جو موضوع زیر بحث ہے اس میں اینگر کے دو حصے ہیں. اور وہ اینگر کے دو حصے کون سے؟ ایک تو اپنا خود کا اینگر اور ایک دوسروں کا اینگر. ان دونوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اس کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس آج اسی کے اوپر ہوگا. پہلے پارٹ پہ چلتے ہیں، ہینڈلنگ یور اون اینگر. تو سوال یہ ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو کنٹرول دی اینگر؟ پرپس کیا ہے آپ کا؟ بھائی اینگر غصہ آ رہا ہے نا، آنے میں کیا حرج ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ وائی از اٹ امپورٹنٹ دیٹ یو آر ہیئر، دیٹ یو وانٹ ٹو نو دیٹ یو وانٹ ٹو کنٹرول یور اینگر؟ وائی از دیٹ امپورٹنٹ ٹو یو؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ تو تھوڑا سا ہمارے پاس ایک چیٹ ونڈو میں اب آپ اپنا جواب لکھیں کہ چیٹ ونڈو میں جواب نے یہ لکھنا ہے کہ لیٹ سپوز کہ اگر آپ کو غصہ زیادہ ہوتا ہوگا یا جو بھی آپ کا غصہ کا لیول ہوگا، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس لیے بھی آج ہوں گے کہ ہو سکتا ہے ان کو غصہ نہ آتا ہو لیکن کسی ایسے شخص غصہ آتا ہو جو کہ ان سے قریب ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ مے بی دس پریزنٹیشن میں ہیلپ ہم اور ہر enable him or her help the other person.
ٹھیک ہے. تو ہم اس چیٹ ونڈو میں تھوڑا سا آپ اس کا جواب دے دیں کہ اگر 5 سال گزر جاتے ہیں اور اگر آپ نے اپنا غصہ کنٹرول نہ کیا تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا معاملات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. آواز نکال لیں. آپ چیٹ ونڈو میں جواب دے سکتے ہیں. لیٹ می گو ٹو دا چیٹ ونڈو. ٹھیک ہے, آپ نے لکھا تاکہ میں پرسکون رہوں, گھر کا ماحول پرسکون رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کا غصہ کنٹرول میں نہ رہے تو آپ کا گھر کا ماحول خراب ہوگا. ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ ہیلتھ پرابلم ہو سکتے ہیں, اور یقیناً ہیلتھ پرابلم ہو سکتے ہیں. کہ ہوتا کیا ہے, میں آپ کو یہ بڑا اچھی بات ہوئی کہ یہاں پہ موضوع آ گیا. اور ہیلتھ پرابلم کس طرح سے ہو سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دم اسٹریسفل موڈ میں جاتے ہیں, اسپیشلی جب اینگر میں, تو کیا ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ اس کا پریشر بڑھتا ہے. اور سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ ہوتی ہے بلڈ پریشر سے وہ ہوتے ہیں کڈنیز. تو میں ایک صاحب کو جانتا ہوں کہ جن کو غصہ بہت شدید آیا کرتا تھا اور بہت کثرت سے آیا کرتا تھا, اور بائی دا ایج آف 45 ان کی کڈنیز میں اچھا خاصا جو ہے ان کے ٹربل ہو چکا تھا. اینڈ بائی دا ایج آف 55 he had lost both of his kidneys, so he was totally on dialysis. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کسی بھی اس قسم کی سچویشن سے. لیکن جو لوگوں کے ساتھ فریکوینٹ اینگر کے ایپیسوڈ ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پاسبلی ہو سکتا ہے. ہاں یقیناً یہ جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. تو آپ نے لکھا, کسی نے لکھا ہے کہ سر ماریا کہتی ہیں کہ اگر میں نے کنٹرول نہ رکھا تو گھر تباہ, ریلیشن شپ تباہ, ہیلتھ تباہ. اچھا ٹھیک ہے. someone else اسرا کہتی ہیں کہ I might lose my loved ones. All right. عدیل کہتے ہیں to avoid any regrets anything doing something in anger. ٹھیک ہے. عارف ارشاد my relationship with family. ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ ڈسپلیجر, کسی نے عثمان کہہ رہے ہیں ڈسپلیجر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے. اینگر, فیصل کہہ رہے ہیں کہ اینگر ہینڈرز یور پروفیشنل گروتھ. تو بہت ساری باتیں, تو یہ سارے کے سارے اینگر کے ill effects ہیں. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. تو 3 اسٹیجز ہوتی ہیں اینگر کی, اور یہ 3 اسٹیجز ہوتی ہیں فیلنگس, ایموشنز اور مینیفیسٹیشن. فیلنگس کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے اندر جو ہے وہ غصہ محسوس کر رہا ہے. ایموشنز کیا ہوتے ہیں کہ پھر فیلنگس جو ہے دے گیو رائز ٹو ایموشنز, یعنی اپنے اندر جو ہے پہلے آپ نے ایک انریسٹ کی فیلنگ ایک محسوس کی, اور پھر اس نے جو ہے وہ غصے کے ایموشنز کو جنم دیا. جب غصے کے ایموشنز ابھرنے لگے تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ آتی ہے اس کی مینیفیسٹیشن. اور مینیفیسٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کسی کو برا بھلا بولتے ہیں, کسی سے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں, یا کسی کے اوپر دست درازی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ایسا ایکشن بھی ہو سکتا ہے, بھاگ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, واٹ ایور ایکشن. تو آؤٹ آف دی اینگر. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو میں آپ کو یہاں پہ ایک آیت کا ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں, اور یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 134. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خصوصیت بیان کی ہے جو کہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ایبنڈنس میں بھی, یعنی اچھے وقتوں میں بھی اور برے وقتوں میں بھی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کاظمین الغیظ ہیں. اب اس میں جو قزمہ کی ڈیفینیشن ہے آپ کو تھوڑی سی بیان کرتا ہوں. یہ میں ایک اسکالر کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا, تو وہ میں آپ سے وہ معلومات شیئر کر رہا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ قزمہ جو ہے وہ کیا ہے, ایک جس طرح پرانے زمانے میں جب گھروں میں نلکے نہیں ہوا کرتے تھے تو بہشتی حضرات جو ہے وہ گھروں میں مشکیزے میں پانی بھر بھر کے لا کے دیا کرتے تھے, اور ان کا جو مشکیزہ اس کا جو منہ ہوتا تھا اس کے اوپر ایک چمڑے کا فیتا بندھا ہوتا تھا, ایک لیس, ایک ڈوری بندھی ہوتی تھی چمڑے کی, تو تاکہ پانی اس میں سے گرے نہ. تو قزمہ کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے ایسا ٹائٹ باندھ دیا کہ اس کے اندر سے کچھ پانی باہر آ نہیں رہا. یعنی اسی طرح سے آپ نے اینگر کو اس طرح سے کنٹین کر لیا کہ وہ اینگر باہر آ نہیں رہا, یعنی جب باہر نہیں آ رہا تو کسی کو پتا بھی نہیں چل رہا. اچھا, والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کے لیے عافیت والے لوگ ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والے کو, یعنی ایسے شخص who are doing the best whatever that they could do. اچھا, تو اینگر کو جو ہے جب ہم اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اس آیت کے کانٹیکسٹ سے واپس آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب اینگر جنریٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ فیلنگز میں ہوتا ہے.
اس کے بعد وہ ایموشنز میں ہوتا ہے، اور ایموشنز کے بعد پھر وہ باہر آ کے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ یا ایکشن کی صورت میں. تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پرابلم ایریا کیا ہے. اب دیکھیں، پرابلم ایریا یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فیلنگز ہی نہ جنریٹ ہو، فیلنگس تو جنریٹ ہوں گی، انسان ہے نا، ہمارے بھی اپنے کوئی جذبات ہیں، احساسات ہیں، تو فیلنگز جو ہے وہ تو جنریٹ ہوں گی، ان کو تو ہم روک نہیں سکتے. ایموشنز بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے سارا اس کی مینیفیسٹیشن میں، کہ جب آپ اینگر کو غلط طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو تباہ کر لیتے ہیں. تو ایز لانگ ایز دیز فرسٹ ٹو ایریاز آر کنسرن، دس از فائن. جذبات میں اینگر تو ہو سکتا ہے، غصہ آ سکتا ہے، انسانی فطرت ہے، لیکن مسئلہ سارا اس کا مینیفیسٹیشن میں، اور ہم اسی کے اوپر ہی آج بات کریں گے. تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. تو میمون بن مہران، یہ جو تھے یہ صحابی نہیں تھے، لیکن یہ غالباً یہ تابعی تھے، یا ہو سکتا ہے کہ تبع تابعین میں سے ہوں گے. جو کچھ روایت مجھے جو نظر آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے استاد ہوا کرتے تھے. تو میمون بن مہران، ان کا ذکر جو ہے امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں کیا ہے، ریوائول آف دا ریلیجیس سائنسز. تو اس میں انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ان کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے میمون بن مہران کے پاس، اور مہمان جب آئے تو انہوں نے اپنی خادمہ کو کہا کہ تم کھانا بناؤ. تو خادمہ نے کھانا بنایا. اب وہ جلدی میں لے کر آ رہی تھی، تو جو سوپ یا شوربہ جو بھی کچھ تھا، ایک پیالہ جو تھا، وہ گری، اور وہ پیالہ جو ہے وہ ان کے اوپر آن گرا. اور انہوں نے کہا کہ تم نے تو بالکل مجھے جلا دیا، ظاہر گرم سوپ ان کے اوپر گر گیا. تو جب غصے کے آثار ان کے دیکھے ان کے چہرے پر، تو ان کی جو خادمہ تھی وہ بڑی فہیمہ قسم کی خاتون تھی، اور انہوں نے جو ہے یہ آیت ان کے سامنے پڑھی کہ والکاظمین الغیظ. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے جو ہے اپنا غصہ ضبط کر لیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ والعافین عن الناس، اچھا میں تمہیں جو ہے وہ کچھ نہیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہیں چھوڑا اس کے بارے میں، یعنی میں تمہیں کچھ نہیں کر، ڈانٹ وانٹ کچھ نہیں پڑ رہی. پھر اس نے یہ آیت جب اسے پڑھی واللہ یحب المحسنین، تو میمون بن مہران نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کے لیے تمہیں آزاد کیا، یعنی میں احسان کرنے والوں میں شمار میرا ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شمار کرے، تو میں نے تمہیں اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. ایک اور کہانی مجھے یاد آتی ہے اس موقع پہ. یہ جلال الدین رومی نے اپنی کتاب حکایت رومی میں لکھی ہے. تو یہ ایک صوفی بزرگ ہیں، اور ان کا نام ہے ابو الحسن خرقانی. تو یہ ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ، اور ان کے لوگ جو ہے بڑے دور دور سے ان سے علم حاصل کرنے آیا کرتے تھے. تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا ان کی خدمت میں. اب یہ گھر پہ نہیں تھے. تو جو شخص آیا دور سے بہت چل کے آیا تھا، تو اس نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اوپر سے ایک عورت کی آواز آئی بڑی کرخت آواز میں، یہ کون ہے؟ تو یہ بڑا پریشان ہو کہ بڑی بدتمیزی سے پوچھا گیا. تو اس نے کہا کہ شیخ ہیں گھر پہ؟ نہیں ہے. دروازہ بند ہو گیا، جو کھڑکی کا جو کواڑ کھولا تو وہ بند ہو گیا. اچھا اب یہ سوچتا رہا میں کیا کروں، اتنی دور سے شیخ سے ملنے آیا ہوں اور شیخ ہے بھی نہیں. ہمت یکجا کر کے دوبارہ کھٹکھٹایا دروازہ. پھر دوبارہ سے اوپر سے دھڑ سے کھڑکی کھلی، اور پھر ایک کرخت آواز میں پوچھا گیا بھائی کون ہے بھائی؟ تو پھر اس نے کہا کہ جی شیخ سے ملنا ہے، بڑی دور سے آیا ہوں، میں ان کے پاس حاضری چاہتا ہوں. تو پھر اس عورت نے جو ہے وہ بالکل لیفٹ اینڈ رائٹ سنائی، جس کو کہتے ہیں انگلش میں، کہ کون سا شیخ، کہاں کا شیخ، اور تمہیں اتنی عقل نہیں، تم اتنی دور سے چل کے آئے ہو، وغیرہ اپنا وقت بھی ضائع کیا، تجھ سے بڑا بیوقوف تو میں نے آدمی کبھی نہیں دیکھا، وغیرہ بہت بری بلی اس کو سنائی اس عورت نے. خیر یہ بیچارہ جو ہے بڑا پریشان وہاں سے چل پڑا، اور اتنا دل برداشت ہوا کہ جنگل کی راہ لیے تھے. جنگل میں سوچا کہ وہیں جا کے بیٹھ جاؤں گا. اچھا جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص جو ہے وہ شیر نر پہ، یعنی شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور شیر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا بھی ڈالا ہوا ہے، یعنی شیر کو اپنی بار برداری کے لیے گدھے کے طور پر استعمال کر رہا ہے. تو بڑا عجیب سا سین تھا، یعنی شیر کے اوپر ایک آدمی، اور لکڑیاں بھی ہیں، اور شیر جو ہے وہ شہر کی طرف آ رہا ہے. تو اب یہ سین جب اس نے دیکھا تو بالکل ہی ٹھٹک کے رہ گیا. تو سوچا کہ یہ تو بڑا کوئی عالم فاضل کوئی شخص لگتا ہے. خیر جب وہ جو شخص شیر پہ سوار تھا وہ جب قریب آیا تو اس شخص کی حالت دیکھ کے کہنے لگا یقیناً تم ابو الحسن خرقانی کے گھر سے آ رہے ہو. تو اس نے کہا واہ،
یعنی آپ کو کیسے پتا ہے؟ لگتا ہے آپ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ اور یقیناً تم اس کی وہاں پہ تمہیں ایک عورت ملی ہوگی جس نے تمہیں اس سے بہت بدتمیزی سے بات کی ہوگی. تو اس نے کہا ہاں بالکل بالکل یہی بات ہے. تو اس نے کہا کہ وہ جو شیخ جو صاحب بیٹھے تھے شیر پہ, انہوں نے کہا کہ میں ہی ابو الحسن خرقانی ہوں. اب وہ جب شخص کا بالکل حیرت کے مارے منہ کھل گیا. تو اب انہوں نے کہا کہ تمہارے ذہن میں تیسرا سوال آ رہا یہ ہوگا کہ میں نے ایسی بدزبانہ عورت کو گھر میں کیوں رکھا ہے. کہنا ہاں بالکل شیخ یہی سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر میں ایسی بدزبان عورت کو قابو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت نہیں دی ہوتی کہ میں ایک شیر نر کو زیر کر کے اس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا ڈال کے اس کو بار برداری کے لیے استعمال کر سکتا. یعنی اینگر کو برداشت کرنا جو ہے مجھے اللہ نے اتنی قابلیت اسی صورت میں دی ہے کہ میں اتنا کام کر سکوں. یعنی ایک بڑا مار کا سر کر سکوں اینگر کو, اپنے غصے کے اوپر قابو پانے میں. تو ایک چھوٹی سی کہانی تھی جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غصے کے اوپر قابو پانا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. it's an uphill task but it is something that is doable. چلے ہم آگے چلتے ہیں. تو کون سی سچویشن ہے جہاں پہ اینگر جو ہے وہ الاؤڈ ہے؟ کہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اینگر جو ہے جب وہ اپنی ذاتی معاملات ہوتے تھے اس میں وہ ناراض نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن جب کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا کہ جو دین سے متعلق ہوتا تھا, جہاں پہ لوگ یا تو غلطی کی طرف مڑ رہے ہوتے تھے, تو وہاں پہ ان کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا, اور اکثر اوقات وہ ممبر سنبھال کے اسی وقت ہی لوگوں سے بات کرتے تھے. تو ایسے معاملات میں جو ہے وہ اینگر جو ہے وہ الاؤڈ ہے. اچھا, اینگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی اینگر کو پازیٹیو سینس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس طرح سے کہ مثال کے طور پہ آپ کا میچ ہے, فٹ بال کا میچ ہے, مخالف ٹیم نے گول کر دیا اور اب آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا سا کم ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک اینگر کی کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم نے میچ جیتنا ہے, اور اس وقت آپ کے پاس ایک ایکسٹرا پاور, جس کو کہتے ہیں ایکسٹرا ہارس پاور, ایکسٹرا ٹربو بوسٹ لگ جاتا ہے. تو ایک مقابلے کی کیفیت ہوتی ہے, یہ ایک ایکسیپشن ہے. ایسی چند جگہوں پہ اینگر جو ہے وہ it is something which plays a positive role, not in other situations. تو اینگر کو بھی لیوریج کیا جا سکتا ہے. تو اینگر جو ہے ایک ہیبٹ ہے, اور اس ہیبٹ کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کو جس طرح کہ چارلز ڈوہگ نے بتایا اپنی کتاب میں دا پاور آف ہیبٹ میں, کہ کوئی بھی ہیبٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں. ہم اس کی تفصیلی بحث میں نہیں جائیں گے, ہم اس کو تھوڑا سا لیکن ڈسکس ضرور کرتے ہیں کہ ایک ہیبٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک پہلا ایسا ہوتا ہے ٹریگر, یعنی بٹن کی طرح کہاں سے وہ اینگر سٹارٹ ہوتا ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو ایک دم ٹریگر کرتی ہے. دوسری چیز کیا ہے, جو اینگر کا جو اصل جو روٹین ہے, جس میں آدمی اینگر موڈ میں چلا جاتا ہے, اس کی ہارٹ بیٹ, اس کی آواز, چیخنا چلانا یا مارنا پیٹنا, یہ ساری چیزیں ہیں وہ یہ شروع ہو جاتی ہیں. زیادہ سے آواز میں بات کرنا. بہت لوگ آپ کارپوریٹ میں دیکھیں, کارپوریٹ ورلڈ میں بھی, ہوم انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے ایسا, کارپوریٹ ورلڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا اینگر برداشت نہیں کر پاتے ہیں. چونکہ میرا اتفاق رہا ہے کہ میں ٹیمز کو کوچ کرتا رہا ہوں مختلف وقتوں میں, تو کئی ٹیمز میں ہم نے جب فیڈ بیک کا, ہم فیڈ فارورڈ کہتے ہیں ہم اس کا جب پروسیس چلاتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں لوگ, اور ملٹیپل ٹائمز ہوا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے, اب جن 11-12 لوگ ہیں اس میں 7 لوگ ایک شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اس کو فیڈ فارورڈ دے رہے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ریمین کام ان دی میٹنگز, کیونکہ وہ شخص بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ جو غصے میں آنا جو ہے نا, یہ روٹین ہے, یہ ایکٹیویٹی ہے. اس کا ریوارڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریوارڈ یہ ہوتا ہے کہ یو گیٹ اے فیلنگ آف اچیومنٹ, اسٹرینتھ, پاور. مثال کے طور پہ جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں, جب ان کے بچے ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہ پہلی دفعہ میں جب بچہ بات نہیں سنتا ہے تو آواز جو ہے وہ تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد آواز مزید اونچی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر جب بات صرف آواز سے نہیں چل رہی ہوتی تو اس کے بعد پھر ایکشن بھی ہوتے ہیں اس کے بعد. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اور this is what happens in almost every other home. So coming back to the point, ہوتا کیا ہے کہ جب وہ مار پڑتی ہے بچے کو اور بچہ کام کرتا ہے تو اس سے جو ایفیکٹ ری انفورس ہوتا ہے کہ اچھا مار جو ہے وہ کام کرتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ لاتوں کے بوجھ جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ جو مقولہ ہے نا, یہ شاید اسی طرح سے ہی ری انفورس ہوا ہوگا. تو بات ہوتی ہے کہ coming back to the point, کہ جب ہم ایک کام کرتے ہیں اور اگر ہم اس پہ مثال کے طور پہ غصے میں آ کے ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے تو اٹ گیوز اس اے فیلنگ کہ ہاں this is the way it works.
اسی طرح سے وائلنس جو گھروں میں کس طرح سے بنتا ہے، وائلنس اسی طرح سے بنتا ہے کہ جب بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں اچھی طرح بہیو نہیں کرتے ہیں، یعنی مار کٹائی بیچ میں والدین کی بھی ہو رہی ہے، یا والد جو ہے وہ بچوں کی پٹائی لگا رہے ہیں، یا ماں جو ہے وہ بچوں کی پٹائی لگا رہی ہیں، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی پھر یہی چیز سیکھتے ہیں، ان کے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں ہوتا. دے آلسو تھنک کہ دس از دا وے پیرنٹنگ از ڈن. تو پھر یہ جو ایک جنریشن سے جنریشن جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے کہ ہم اس بات کو اگنورنس میں اس کو اور آگے چلاتے چلے جائیں. تو بات کی طرف واپس آتے ہیں اپنی کہ ہیبٹ جو ہے اینگر کی 3 چیزوں میں ڈیولپ ہوتی ہے، 3 چیزوں میں مشتمل ہوتی ہے. ایک ٹریگر ہوتا ہے کہ کہاں سے اینگر کا بٹن دبتا ہے، کہاں سے اینگر چلتا ہے، اور کہاں سے اس کا جو ہے وہ ریوارڈ پہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ کلیئر ہوگی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک فیملی کی ہمیں کوچنگ کر رہے تھے کچھ عرصے پہلے، غالباً لاسٹ ایئر کی بات ہے. تو اس میں جو صاحب تھے وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ، اور یہ ملٹیپل فیملیز کی کوچنگ میں یہ بات سامنے آئی ہے، تو اب آپ کو نہیں پتا کہ کون لوگ کہاں ہیں، بٹ اینی آئی ایم ٹیلنگ یو دی اسٹوری انونیمسلی. تو صاحب تھے وہ، انہوں نے خود رابطہ کیا کہ میں جو ہوں وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا میرا بیہیویئر جو ہے وہ سیکھیے، میں بچوں کے ساتھ غصے میں آ جاتا ہوں. تو میں نے کہا تھوڑا سا اور پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو جب فجر پہ اٹھاتا ہوں اٹھتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ کہ میں مزید پوچھا تو پتہ چلا کہ بہت غصے سے اٹھاتے ہیں فجر پہ، اس لیے بچے اٹھتے نہیں ہیں، بچے بات نہیں مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جب بات نہیں مان رہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، بات نہیں مان رہے تو والد اور غصہ کر رہے ہیں. تو ڈیلی آن اے ڈیلی بیسس بچوں کی جو ہے وہ اور آن ایوری ادر ڈے بچوں کی تھکائی ہوتی تھی. تو اس میں والد نے بتایا کہ ان کا جو بچہ ہے وہ اس کو دیکھتے ہی ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کانورسیشن ہو ہی نہیں پاتی صحیح، یعنی جب وہ واپس آتے ہیں آفس سے گھر تو اس کو دیکھتے ہی بڑے اپنے بیٹے کو ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب بھی جو بھی بات ہوتی ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ اینگری اسٹیٹمنٹس کی صورت میں ہی ظاہر ہوتا ہے. تو کچھ ٹریگرز ہیں جو کہ چارلز ڈوئگ نے ہمیں بتائے ہیں، وہ 5 ٹریگرز ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک لوکیشن ہے کہ کسی جگہ پہ آپ کی کوئی خاص آپ کی عادت ہو سکتا ہے کسی خاص وقت میں آپ اینگری ہوتے ہیں، کسی خاص جگہ پہ ہوتے ہوں، یا کوئی ایک ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہو کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہو، یا جو ہے ہماری پچھلی ورکشاپ میں ایک خاتون نے فیڈ بیک دیا ورکشاپ کے بعد کہ آپ میری طرف سے لوگوں کو بتائیں کہ اپنے خاوندوں سے بات اس وقت تک نہ کیا کریں جب وہ گھر آ جائیں تو پہلے ان کے پیٹ میں کھانا وانا بھریں، ان کا پیٹ بھریں تاکہ ان کا ایک بات کرنے کا لیول ہو، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو بھی بات رکھنی ہے اس کے بعد کریں. تو یہ ان بہن کی طرف سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ ایموشنل اسٹیٹ آف ہنگر میں جو ہے وہ اینگر کا جو ہے جو پرسن از مور پرون ٹو گیٹنگ اینگری اسٹیٹ آف ہنگر میں کوئی کون سی ایموشنل اسٹیٹ ہے آپ بہتر جانتے ہیں. دوسرے لوگ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ان کی اینگر کا باعث بن رہا تھا اوور اینڈ اوور اگین. اسی طرح سے کوئی کام ایسا کرتے ہیں کہ جس کے بعد آپ اینگر میں یعنی آپ غصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے آپ تھک جاتے ہوں گے کوئی کام کرنے کے بعد. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مختلف قسم کے ٹریگرز ہیں. تو یہ آپ اپنے آپ پہ دیکھیے کہ آپ کے پاس آپ کے کیس میں کون سے ٹریگرز جو ہیں وہ اپلیکیبل ہیں. تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے ڈفرینٹ ٹریگرز ہیں، مختلف لوگوں کے ٹریگرز مختلف ہوتے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں فزیکلی یا ایموشنلی، تو اس میں آتے ہیں کبھی کچھ لوگوں کی باتوں کے خلاف کہ میری بات کیوں نہیں مانی. مثال کے طور پہ ایک والد ہیں، ان کی آج کل اس کی فیملی کی کوشش ان کی چل رہی ہے. تو ان کے جو والد ہیں بچے کے، وہ چاہتے ہیں کہ بچے کے اوپر ان کی اتھارٹی ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میری بات نہیں مانتا، I have no authority on him and he has no respect for me. تو انٹرسٹنگلی اب ہم ان سے جب پوچھا کہ بھائی اتھارٹی وغیرہ بارے میں جب بات ہوئی تو ایک تفصیل ہے، لیکن what I want to tell you over here this is something that goes against his will and he becomes angry. بچے بات نہیں سن رہے تھے، یہ تو دن رات میں ہوتا ہی ہے یہ. تو اس میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو بچوں کی جو بات ماننا جو ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے، اس میں بہت سارا عمل دخل جو ہے ہمارا اور بچوں کے ریلیشن شپ میں ہوتا ہے. تو ہم اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ ہماری اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری بات مان لیں. تو اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک والد کی تفصیل بتائی تھی آپ کو کہ وہ اپنے بچوں کو فجر پہ اٹھا رہے تھے، ان میں ریلیشن شپ اچھی نہیں تھی. تو he started working on his relationship.
تو ماشاءاللہ ریلیشن شپ بہتر ہو گئی، اور پھر جو ہے جب ریلیشن شپ بہتر ہوئی تو بچے بھی قریب آنے لگے. تو انہوں نے بتایا بعد میں کہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں ماشاءاللہ دے بیکیم ویری کلوزر ٹو ہم لیٹر آن. کبھی کبھی ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی وقت میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا جو ہے وہ اسٹریس زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ہمارا جو ہے وہ غصے کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہونے والا ہوتا ہے، بالکل چھرکنے کے قریب ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری وہ سچویشنز ہیں جو کہ اگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا کیا ٹریگر ہے جب آپ اینگری ہوتے ہیں، جب آپ غصے میں آتے ہیں، آپ کو کیا چیز غصے میں ڈالتی ہے. تو یہ آپ چیٹ ونڈو میں تھوڑا سا شیئر کر سکتے ہیں. کوئکلی ہم چیٹ ونڈو میں سے انپٹس لے لیں گے کہ آپ کا غصے کا کیا ٹریگر ہے. چاہیں تو آپ چیٹ پہ انانیمسلی شیئر کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ ایوری ون پہ بھی. آپ کے پاس چیٹ کے دو آپشن ہوتے ہیں چیٹ میں، اگر آپ دیکھیں تو آپ ایوری ون کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی چیٹ، اور مجھے بھی الگ سے بھی بھیج سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چیٹ ونڈو میں کوئی آپشن ہے. ٹھیک ہے، سی سم تھنگ دیٹ ہرٹس می فزیکلی اور ایموشنلی. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. کسی اور نے لکھا ہے، عثمان لکھ رہے ہیں کہ امپیشنس اور لیٹ فار اے ٹاسک. اوکے، کوئی ٹاسک میں ڈیلے ہو رہا ہے. اچھا، شہجاد کہتے ہیں which when people make assumptions about us and prevent us from rectifying their assumptions belief. اچھا، that's interesting. Injustice at work. اچھا ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک امپورٹنٹ بڑا ڈسکشن ہے کہ دوسرے لوگ تو جو کہتے ہیں جو کہیں نا، بات یہ ہے کہ جو دوسرا کہہ رہا ہے نا وہ تو اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے نا. جب آپ غصے میں آ رہے ہیں تو آپ کیا ریفلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ what are you telling about yourself? this is important. ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے نا، آپ پانی کا گلاس لے کے تیز سے چل رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے پانی چھلکے گا، اس میں سے لیمن جوس یا مینگو جوس نہیں چھلکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پانی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے اندر جو ہے وہ غیظ و غضب بھرا ہوا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر آپ اس پانی کے گلاس کی طرح چھلکتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ this is what you have inside. So that means a person who is getting angry, he or she is telling a lot about himself or herself, speaking volumes in fact. اچھا، بہت ساری ان پٹ جو ہیں وہ آتی جا رہی ہیں، اور میں تھوڑی سی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ عبد القیوم کہہ رہے ہیں کہ if things don't happen as I plan or wanted, yes, sometimes things do not happen as you plan or wanted. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک بڑی اچھی کتاب ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، آپ لکھیے اس کا نام، اور اس کا نام ہے اسکریم فری پیرنٹنگ. اسکریم فری پیرنٹنگ بڑی اچھی کتاب ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کنیکشن ہونا ضروری ہے بفور یو گو فار دا کریکشن. کنیکشن بفور کریکشن. اچھا، تو بہت ساری ان پٹ جو ہیں وہ اوکے. عائشہ عبد الوہاب آپ کہہ رہی ہیں کہ پیپل ٹانٹنگ، اوکے دیٹ میکس یو اینگری. اوکے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لائر، جھوٹ سے دوسرے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اوکے، when I know the other person is lying. ٹھیک ہے، دوسرا جھوٹ بول رہا ہے نا، آپ تو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. other person is lying. تو آپ کے اینگر سے کیا آپ اس کا جھوٹ ختم کر دیں گے؟ کیا آپ اس کو سچ بولنے پہ مجبور کر دیں گے؟ تو اینگر سے کیا ہوتا ہے کہ اینگر از اور رسپانس. جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارا رسپانس جو ہے وہ کس طرح سیم رہ سکے گا؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ کا جو ہے ٹریگر ہے آپ لکھ لیجئے کہ یہ جس طرح ہم نے ابھی چیٹ ونڈو میں دیکھے ہیں بہت سارے لوگوں کے ٹریگرز ہیں. اگر آپ نے ٹریگر نہیں لکھا ہے تو لکھ لیجئے، اور اگر آپ کو ٹریگر پتا ہے تو ٹھیک ہے، دیٹس فائن. اب ہم چلتے ہیں آگے. کیوں ہم ٹریگر معلوم کرنے کی بات کریں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا ٹریگر آپ کو پتا نہیں ہوگا تو آپ غصے میں آ بھی جائیں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ آپ آ کیوں رہے ہیں. تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر دیکھنا ہو کہ آپ غصے میں کن کن ٹریگرز کی وجہ سے آتے ہیں تو ایک ہفتے تک روزانہ اپنے لیے ایک 5 منٹ کا ٹائم رات میں مختص کر لیجیے، اور آپ دیکھیے اس میں تھوڑا سا اپنے جائزہ لے لیجیے کہ آج میں دن میں غصے میں آیا تھا یا آئی تھی، تو اس کی کیا وجہ تھی، کیا ٹریگر بن گیا تھا اس کے لیے، کوئی ایکسٹرنل ٹریگر تھا، یہ کیا چیز تھی، کوئی انٹرنل فرسٹریشن تھی. جو 5 ٹریگر ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی جن کے بارے میں، ان میں سے 5 ٹریگر میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ویلڈ تھی، آپ کی کیس میں نہیں تھی. یہ اس لیے کہ اگر آپ کو ٹریگر پتا ہوگا تو آپ اس کے مطابق ایکشن اپنا تبدیل کر سکتے ہیں. کیوں کہ جیسے یہ 3 چیزیں سمجھ لیں اس طرح سے کہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ٹریگر ہے، اور یہ جو ہے وہ ریوارڈ ہے، اور یہ بیچ میں یہ ہیبٹ ہے اینگر کی. تو اگر آپ کے پاس یہ ٹریگر ہے، یہ جو اوپر کے جو انگلیاں سمجھیے کہ ٹریگر ہے، اگر یہ ٹریگر ہوتا ہے، اگر آ جاتا ہے ٹریگر، آپ کبھی تبدیل کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے.
تو ٹریگر کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے بیکاز اٹس این ایکسٹرنل فیکٹر. واٹ یو کین ڈو از دیٹ یو کین چینج یور ریسپانس اینڈ دی مینیفیسٹیشن آف یور اینگر وچ از دی ایکچوئل روٹین ہیئر. تو آپ اس کو ریپلیس کر لیں, یعنی اس کو یہاں سے باہر نکال لیں اور اس کی جگہ دوسرا ڈال دیں, دوسری کوئی چیز یہاں پہ ڈال دیجیے, اور تاکہ آپ کو ریوارڈ وہی مل سکے. یعنی مثال کے طور پہ کسی کو اگر پہلے غصہ آنے کے بعد اس کو کام یعنی فتح کی اگر اس کو ریوارڈ تھا, تو ناؤ دا ریوارڈ بیکم سم تھنگ ڈفرنٹ. اب اس کو کس چیز سے کچھ ریوارڈ حاصل ہو سکتا ہے, کچھ ریپلیس کر دے اپنی ہیبٹ سے تاکہ اس کو ریوارڈ حاصل ہو جائے. مثال کے طور پہ باہر چلا جائے, کچھ اور کام کر لے, پانی پی لے, کچھ اس طرح سے کام کر لے تاکہ اس کو وہی فیلنگ آف اچیومنٹ حاصل ہو سکے. میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل بھی دیتا ہوں اس کو کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. کہ اب مثال کے طور پہ اب اپنے اینگری کی بات کر رہے ہیں ہم. اب جیسے بچے شور مچا رہے ہیں, بچے تنگ کر رہے ہیں, تو اب یہ جو ہے یہ ٹریگر بن گیا. اب اس ٹریگر پہ پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے آپ بچوں کے اوپر چیختے چلاتے ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کو ڈانٹتے ہوں گے اور یا طنز کرتے ہوں گے یا جو بھی کچھ ہوگا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے ایک نیا روٹین ایڈ کرنا ہے. یعنی اس غصے کی جگہ, یعنی ڈانٹنے کی بجائے, ان کو جھڑکنے کی بجائے, اس کو آپ نے نکال دینا یہاں سے بیچ میں سے, اس کو کھینچ کے باہر نکال دینا اور واپس کیا ڈالنا ہے, کچھ اور چیز ڈالنی ہے which is very quick to do, which is maybe 30 seconds or 60 seconds, because replacement habit جو ہے وہ کوئک ہونی چاہیے ہمیشہ, تبھی کام کرتی ہے. اگر بہت لمبی چوڑی چیز آپ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام نہ آئے. مثال کے طور پہ آپ بچے سے سوال کر لیں, دو بچے لڑ رہے ہیں نا آپس میں, بجائے اس کے کہ آپ جائیں اور آپ اپنی ججمنٹ پہ کہ یہ دونوں میں سے اس نے شرارت کی ہوگی یا اس نے کچھ اور کام کیا ہوگا, اور آپ نے جا کے ان کو ڈانٹنے کی بجائے اب آپ کیا کریں گے, پہلے ڈانٹنا پرانا عمل تھا, اب آپ نے کیا کیا, ڈانٹنے کو نکال دیا باہر اور اب آپ نے سوال کیا جا کے. ٹھیک ہے, I would like to know more about your dispute, what you guys are fighting about, or whatever. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں, اور کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیا معاملہ چل رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو سوال کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ ججمنٹل ہونے کی بجائے کیوریس ہو جائیں گے, کیوریس ٹو نو مور. اور جب کیوریوسٹی ہوتی ہے آدمی کے اندر, تو اس کے بعد اس کے پاس کیوریوسٹی کے نتیجے میں یا تو ایک اور سوال آتا ہے یا کم از کم کچھ نہ کچھ بہتر سولوشن نظر آتا ہے, بجائے اس کے کہ آدمی صرف غصے کا اظہار کر بیٹھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. تو ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کا غصہ جو ہے وہ ہینڈل کرنا چاہیے. تو ٹریگرز اگین, یس آف کورس ٹریگرز اگین, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دوسروں کے غصے کا جو سبب ہے وہ ہے کیا. تو آپ کی بیگم ہیں, آپ کے شوہر ہیں, مینیجر ہیں, بچے ہیں, کون ہے جو آپ کے فیملی ممبرس ہیں جو اگلا شخص جو ہے وہ غصے میں آتا کیوں ہے. یہ آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں گے تو آپ کو پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یا میری اہلیہ ہیں یا میرے شوہر ہیں, جو بھی کچھ ہے, یہ ان وقتوں میں غصے میں آئے ہیں. اب یہ اس وقت ہی ممکن ہو سکے گا جب آپ تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں گے یا نکالیں گی اور اپنے ساتھ بیٹھیں گے آپ, اور اپنے ساتھ تھوڑا سا نوٹ کریں گے کہ اچھا میرے شوہر غصے میں تھے, یا میری بیوی غصے میں تھی, یا میرے مینیجر غصے میں تھے, جو بھی تھے غصے میں, اچھا ان کی غصے کی یہ وجہ تھی, اچھا اس وجہ کو کیا سدباب کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے کیا. تو نمبر 2 بات یہ کہ جو امپورٹنٹ ہے دوسروں غصے کو ہینڈل کرنے کے لیے, اگر and it is easier said than done, I repeat, it is easier said than done, کہ جب دوسرا شخص غصے میں ہو تو اس وقت آپ کو اپنا غصہ کنٹرول کرنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ایک شخص جو غصے میں ہو اس کا غصہ فلیئر اپ ہوتا ہے اگر سامنے والا شخص بھی غصہ کرے, تو یہ غصہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے, پھر آپ غصہ کرتے ہیں یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر دوسرا شخص غصے میں جواب دے گا وہ یہاں پہنچ جائے گا, اور اس طرح جو اوپر پہنچتا جاتا ہے. اس کی نسبت اگر اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے اس بات پہ عمل کرنے کی, کہ اگر ایک شخص غصے میں ہے تو آپ کیا کریں, آپ اس کا بات کا جواب ٹھنڈے مزاج سے دیں, یا آپ اس کو نیچے آ جائیں, آپ اپنی ٹون میں آ جائیں, یا آپ اس کے غصے کے جواب نہ دیں. جب ایک شخص غصے کا جواب ہی نہیں دے گا کوئی دوسرا, تو وہ کتنی دیر تک غصہ کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے 1 منٹ 2 منٹ اس کا خاموش ہو جائے گا. So this is what I have noticed over the period of time in coaching people or handling different kinds of situations. Disengage and re-engage if possible. اگر تو آپ دونوں اسپاؤسز ہیں, میاں بیوی ہیں, تو یہ یا اپنے مینیجر کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں نا, تو دونوں فریقین اس بارے میں ایک رائے طے کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو we'll disengage with an understanding that we'll engage again, or we'll come back to or get back to the matter again within, let's say, an hour or 2 or something. تو اس کو کہتے ہیں ہم ٹائم آؤٹ. یہ ٹائم آؤٹ کا یہ طریقہ ہے, یعنی یہ سائن ہے کہ ٹائم آؤٹ لے لیں آپ,
اور یہ پہلے سے آپ کو ایگریڈ پرنسپل ہونا چاہیے کہ ٹائم آؤٹ آپ لے سکیں. ایسا نہیں ہوگا آپ نے پہلے کبھی ٹائم آؤٹ کی اور بات نہیں کی ہوگی, اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو رہا ہوگا تو آپ اچانک سے پوچھ پہ نہیں مجھے ٹائم آؤٹ چاہیے, اور میں اپنی بیگم سے کہوں اور بیگم کے کہیں یہ کہ ٹائم آؤٹ کیا چیز ہے. اچھا, بسا اوقات زیادہ تر وقت آپ دیکھیں کہ اینگر جو ہے وہ اس وقت بڑھتا ہے کہ جب ہم دوسرے کی فیلنگس کو ایکنالج نہیں کرتے اور ہم اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دوسرا شخص جو ہے, ایک تو اس کو ایکنالجمنٹ ہی نہیں ملی, اب وہ اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سامنے والا میری بات کیوں نہیں سمجھ رہا ہے, وہ بات اپنی اور ہائی ٹون میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو کئی کیسز میں میں نے دیکھا ہے کہ غصہ لوگوں کا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے جب ہم ان سے ایک ایکسرسائز کرواتے ہیں, اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ یہ میڈیشن کی ایک ایکسرسائز ہے کہ ہم دونوں فریقوں میں کہتے ہیں کہ بھائی اچھا آپ کے پاس 3 منٹ ہے اور آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہے. اب پہلا فریق جو ہے وہ 3 منٹ میں جو بھی کہنا چاہے وہ کہے, اور دوسرا فریق صرف سنے اور اس کا ریپیٹ کرے جو پہلے فریق نے کہا, اور اگر کچھ بات ریپیٹیشن میں رہ گئی ہو تو یہ والا فریق جو ہے اس کو صحیح کرے. اس کے بعد پھر دوسرا فریق 3 منٹ تک جو بھی کہنا ہو کہے, اور یہ پہلا فریق جو ہے یہ صرف سنے اور پھر یہ ریپیٹ کریں جو کہا گیا ہے. صرف اس چھوٹی سی ایکسرسائز میں, جس میں کہ گنتی کے 10 منٹ بھی خرچ نہیں ہوتے ہیں, بہت ساری سچویشن میں اینگر جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو اگر اسپاؤسز ہوں یا کوئی بھی دو لوگ ہوں, اگر وہ یہ صرف لسننگ ایکسرسائز کر لیں اپنے درمیان کہ دس از واٹ آئی انڈرسٹوڈ فرام واٹ ایور یو سیڈ, دونوں لوگ, تو آپ دیکھیں گے کہ اینگر جو ہے وہ نیچے آ جائے گا, اینڈ دے ول بیکم مور انٹو این انڈرسٹینڈنگ موڈ دین دی فائٹنگ موڈ. اچھا, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک انڈر لائن فیلنگ جو ہوتی ہے, آپ کو اس کو صرف ایک جذبات کو نام دیتے کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے یا میں غصے میں ہوں, میں بعد میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ اس کو لیبل کر لیں تو the situation becomes controllable. کیا ہوتا ہے کہ ہم somehow ایشین مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارا, وہ اس میں جو ہے ہم اپنی فیلنگس کو چھپاتے ہیں یا اپنی فیلنگس کو لیبل نہیں کرتے. somehow فیل کرتے ہیں کہ وہ ہم ان کو اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں ہم کہ یہ شاید ہماری اسٹرینتھ کی ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ ہم اپنی فیلنگس کو نہ ظاہر کریں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیلنگس کو ظاہر کرتے ہیں, آپ اپنی ولنریبلٹی کو ایکسپوز کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ یا دوسروں کے سامنے, تو یو بیکم اے مور ریئل پرسن اور اے ریئل لائف پرسن دین بیکم اے پرسن وچ از اے اسٹیل مین اور میڈ آف اے اسٹیل, جس کو کوئی جذبات نہیں ہے, جو اتنا سالڈ ہے کہ وہ ساری باتیں چھپا لیتا ہے. نہیں, اپنی یہ ایک ولنریبلٹی ہے, ولنریبلٹی کو شو کرنے سے ٹرسٹ بڑھتا ہے آپس میں. اچھا, اب ایک آخری پوائنٹ ہے اس میں کہ ٹرائی ٹو پریمپشن کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگلا شخص جو ہے وہ اس وجہ سے غصے میں آتا ہے, تو آپ وہ کام کریں ہی نہ, یا آپ اس کے غصے سے میں آنے سے پہلے اس کو کام ختم کر دیں, یعنی غصے میں آنے کی جو وجہ ہے اس وجہ کو دور کر دیں آپ, یہ کہلاتا ہے پریمپشن. تو یہ چند باتیں تھیں کہ جس سے آپ کو دوسروں کے غصے کو اوائڈ کرنے میں مدد ملے گی. تو یہی بات یہاں پہ لکھی ہے کہ فائنڈ آؤٹ واٹ ٹریگرڈ دیئر اینگر, ہے نا, ان کا اینگر آیا کہاں سے, اور پھر کچھ ایکنالج کریں, پھر اپولوجائز کر لینا. یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اپولوجائز کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی اور میں معافی چاہتا ہوں, اور میری کوئی نیت نہیں تھی آپ کو ہرٹ کرنے کی, اور I would be more careful in future. Period. اپالوجی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کہا کہ ہاں میں معافی چاہتا ہوں اپنے بیہیویئر کی, اور آئندہ سے نہیں ہوگا, لیکن آپ کو بھی اپنی طرف سے معافی مانگنا چاہیے, آپ کی بھی غلطی ہے. جہاں پر آپ نے یہ کہہ دیا وہاں پہ ساری آپ نے اپنی اپالوجی کے اوپر پورا بالٹی بھر کے پانی اونڈیل دیا. اپالوجی از آلویز ون سائڈڈ مطلب ہے کہ ہاں میں ایز اے پرسن آئی ایم فیلنگ ashamed, میں نادم ہوں, اور میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا. پیریڈ. تو یہ چند چھوٹی سی باتیں تھیں, اب ہم آگے چلتے ہیں. کچھ یوزفل ریمیڈیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جو کہ اینگر کے کیس میں ہمیں فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یہ غصہ. تو ہم اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم شیطان پہ قابو پا ہی نہیں سکتے نا. اچھا, پھر دوسرا حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں, پانی پی لیں کیونکہ پانی جو ہے وہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. شیطان آگ سے بنا ہوا ہے, غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے, تو پانی سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. وضو کر لیں, نماز پڑھ لیں.
میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی اسٹوری سناتا ہوں یہاں پہ کہ ایک والد جن کی ہم کوچنگ کر رہے تھے کچھ غالباً پچھلے سال یا اس سے بھی پہلے سال کی بات ہوگی. تو ان جن کو غصہ, یہ دوسرا کیس ہے. اصل میں بہت سارے کیسز جو ہے نا وہ اسٹوریز جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آتی ہیں, ساری کوچنگ کے ہی ہمارے ایکسپیرینس سے آتی ہیں, لیکن یہ مختلف لوگ ہیں یہ. تو ان والد سے جب بات ہوئی کہ بھائی اب آپ جو ہے غصہ جب آئے گا نا تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ہماری ملاقات ہوئی تو میٹنگ میں کہا کہ پوچھا کہ بھائی کتنی رکعت نماز پڑھی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید انہوں غصے میں کم از کم 14 رکعت تو نماز پڑھی ہوگی, یعنی ہر دن کی 2 رکعت. تو جب وہ آئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو ایک دفعہ بھی نماز نہیں پڑھی. تو میں نے کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو کہنے لیں کہ میں کیا بتاؤں کہ جب غصہ آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ کسی نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو کہ نہیں اب تمہارے منہ سے کچھ الفاظ نکلیں گے تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی. تو اس لیے جو ہے نماز ہی نہیں پڑھی, غصہ بھی نہیں کیا اور نماز بھی نہیں پڑھی. تو میں نے اپنے کیس میں یہ دیکھا ہے کہ غصے میں جب غصہ آ گیا نا, اب چلے آ گیا غصہ ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے غصہ تو تھوڑی دیر کے بعد کم ہوتا ہے نا. تو میں نے اپنے کیس میں یہ دیکھا کہ اللہ 2 رکعت جا کے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ غصہ تو شیطان کی طرف سے غصہ آ گیا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیے اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں صحیح بات ڈال دیجیے. تو میں نے دیکھا کہ جب بھی اس سے 2 فائدے ہوئے, جب بھی ایسا ہوا اس کے بعد غصہ بھی ختم ہو گیا اور دوسرے کا پرسپیکٹو بہتر طور پہ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈال دیا جو کہ پہلے نہیں آ پا رہا تھا چھوٹی سی سمجھدانی میں. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے بعد اوور دا پیریڈ آف ٹائم میری جو غصے کی جو تھریش ہولڈ تھی وہ بڑھنے لگی. تھریش ہولڈ بڑھنے کا مطلب پہلے مجھے اگر غصہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر آنے لگتا تھا تو پھر مجھے غصہ یہاں پہ آنے لگا سپوز, پھر اور تھریش ہولڈ بڑھ لگی, یعنی اب کوئی معمولی باتوں میں غصہ آنے ہی نہیں لگا. تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے نا, اللہ کی طرف سے. تو اللہ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے. ہم دعاؤں کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, لیکن دعا مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے, اور بھلے غصہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غصے پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے, یا آپ کو اپنا کول مینٹین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا, اب کچھ اور ریمیڈیز بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ریگولر ایکسرسائز. جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی باڈی جو ہے وہ اسٹریس برداشت کرنے کی زیادہ متحمل ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنی باڈی کو ایک اسٹریس موڈ میں لے کے جاتے ہیں نا, ایکسرسائز کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو غصہ کمپیریٹیولی کم آتا ہے. جو لوگ کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں ان کے پاس آپشن زیادہ ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو بھی غصہ کم آتا ہے, اور ان میں جو ہے بردباری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. پرسنل آرگنائزیشن ہے, کچھ لوگ جو ہے جب غصے میں آتے ہیں تو ان کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کبھی چابیاں بھول گئے, کبھی یہ چیز ڈھونڈ رہے وہ مل نہیں رہی ہے. تو ایوری تھنگ ہیز اے پلیس اینڈ ایوری تھنگ ایٹ اٹس پلیس. اگر آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا والٹ کہاں رہتا ہے, آپ کی گھڑی, چشمہ, گاڑی کی چابیاں, ہر چیز جو ہے وہ کہاں رہتی ہے. جب آپ کو پتا ہوگا تو آپ کے لیے فرسٹریشن کے امکانات جو ہے کم ہوں گے. اگر آپ کی نیند اچھی ہوتی ہے تو یہ بھی غصے کو امکان کو کم کرتی ہے, کیونکہ باڈی کی امیونٹی بڑھتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 9 سے 10 گھنٹے سونا شروع ہو جائیں. زیادہ سونا بھی ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. اس کے بارے میں بہت ریسرچ آپ اویلیبل آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک آپٹیمم نیند جو ہے وہ 6 سے 7 گھنٹے کا اگر آپ کی نیند ہوتی ہے اور مے بی 5 سے 7 گھنٹے کے درمیان. اٹ آل ڈیپینڈز آن اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, ڈیپینڈز آن دا باڈی ریکوائرمنٹ, کبھی زیادہ کبھی کم. ایبلٹی ٹو سے نو, کبھی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان میں وہ نو نہیں کر پاتے ہیں. جب وہ نو نہیں کر پاتے, ہر ایک کو یس یس کر لیتے ہیں تو اپنے اوپر بہت سارا انبار لاد لیتے ہیں کاموں کا. جب وہ انبار اپنے اوپر جمع کر لیتے ہیں اتنا کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس بینڈوڈتھ نہیں ہوتی ہے, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے ان کا اسٹریس لیول بڑھنے لگتا ہے. جب اسٹریس لیول بڑھنے لگتا ہے تو وہ پھر معمولی باتوں پہ غصے میں آنے لگتے ہیں وہ. تو اس لیے جو ہے نا اگر آپ کی ایبلٹی ٹو سے نو اگر آپ کی اچھی ہے تو وہ آپ کے غصے کو کم کرنے میں کافی مدد دے گی انشاءاللہ. تو یہ جو ہے آپس میں انورسلی پروپورشنل ہے یہ چیزیں. Be assertive rather than being passive and becoming resentful. Being assertive کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جذبات کو دوسروں کے سامنے پراپرلی ایکسپریس کر سکیں, بجائے اس کی کہ آپ پھٹ پڑیں دوسروں کے سامنے. آپ دوسرے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کہی بھی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی. اسی ٹون میں, اسی طرح سے کانفیڈنٹ ٹون میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے بات کرنے کا یہ کہلاتا ہے assertiveness. اور assertiveness میں آپ اپنے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں تھرو الفاظ, ہاتھوں میں نہیں, چیخ کے نہیں, لیکن الفاظ کے ساتھ. اور اپنے جذبات کی جب عکاسی کرتے ہیں, ان کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو صرف اپنے ہی جذبات کی بات کرتے ہیں, آپ دوسروں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں. یعنی دوسروں کو ایکیوز نہیں کرتے کہ آپ کی اس وجہ سے, آپ کے اس کام کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی آج, یا آپ کے فلانے اس طرح سے آپ نے وہ کام اس وقت نہیں کیا تو اب یہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے وغیرہ وغیرہ.
تو جب آپ یہ اگلے شخص کا ایلیمنٹ شامل کر لیتے ہیں اپنی بات میں تو یہ ایکوزیشن آ جاتی ہے. جب ایکوزیشن آ جاتی ہے تو ایکچولی یو آر فلیئرنگ اپ دی ادر پرسن اینڈ یو آر آسکنگ ہم اور ہر ٹو بیکم اینگری. تو اس بات کا خیال رکھیں جب آپ assertive ہو تو اپنے ہی جذبات کے بارے میں بات کریں. ریزنٹفلنس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر جو ہے غصہ بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن جو ہے نا وہ غصے کا اظہار جو ہے وہ پھٹ کے نہیں کرتے. وہ آواز بھی ان کی دھیمی رہے گی, ہاتھ بھی ان کے قابو میں رہیں گے, لیکن ان کی باتیں جو ہے وہ بالکل زہر میں بجھے ہوئے تیروں کی طرح ہوں گی. وہ ایسی بات کریں گے ٹھنڈے ٹھنڈے کہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کی باتوں میں زہر تو ہے لیکن وہ بظاہر جو ہے کو غصہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے, یہ ریزنٹمنٹ کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے. تو جس طرح بانو قدسیہ کا ایک بڑا مشہور ایک جملہ ہے نا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ سچ بولیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کڑواہٹ جو ہے وہ ان کی محسوس نہ کی جائے. یعنی سچ جو ہے وہ سچ کو کڑواہٹ کے ساتھ اس طرح جوڑتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اگلا جو ہے ان کا صرف سچ ہی سمجھے اور کڑواہٹ اس کو نہ نظر آئے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے پاس سچ ہے اور بغیر کڑواہٹ کے تو اگلا اس کو بغیر کڑواہٹ کے ہی اس کو سنے گا, اور اگر آپ نے سچ کے ساتھ کڑواہٹ ملائی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سچ کو بغیر کڑواہٹ کے سنا جائے دوسرے اینڈ پر. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, مینیجنگ ہیلتھی ریلیشن شپ ود یور لوڈ ونز اینڈ کلوز ونز. تو ہیلتھی ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ وقت دیں, دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, اور خصوصاً اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ. محبت کا مطلب فیملی ممبرس کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے. چلڈرن اسپیل لو ایز TIME, کوالٹی ٹائم. تو کچھ عرصے پہلے ایک کپلز کی کوچنگ کا اتفاق ہوا تو ان میں خاتون خانہ کی شکایت دی تھی کہ یہ جو ہے گھر میں نہیں رہتے, یعنی یہ توجہ نہیں دیتے, ٹائم نہیں دیتے. اب صاحب خانہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو گھر میں رہتا ہوں, بچوں کو بھی سنبھالتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. تو جب 2-4 سوال کیے تو پتہ چلا کہ وہ گھر میں تو رہتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر وقت ان کا فون پہ گزرتا ہے, اور بیگم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی دلجوئی کے لیے جو باتیں وہ کم کرتے ہیں. تو اٹ واز سمپل, یعنی سو سمپل کہ موبائل فون واز کریٹنگ ایشوز ان دیئر ریلیشن شپ, اونلی دا موبائل فون. تو جب آپ گھر میں ہو تو کوشش کریں کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بات چیت کریں, اچھی بات کریں, تو آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے. آپ کے ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹس ہائی ہوں گے. ایموشنل بینک اکاؤنٹ کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں, یہ اسٹیفن کووی کا انٹروڈیوس کانسیپٹ ہے. تو جب ڈپازٹس ہائی ہوں گے تو اینگر بھی آپ دوسروں کا کم کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب سوال یہ ہے کہ کین آئی ریئلی چینج مائی سیلف ٹو اے کول پرسن؟ کیا میں اپنے آپ کا غصہ جو ہے وہ ہٹا کے اپنے آپ کو ٹھنڈا بنا سکتا ہوں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل یقیناً کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. تو ہم اس کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہ ایک یہاں پہ QR کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ, آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ QR کوڈ کو اسکین کریے. یہ آپ کو ایک ویب سائٹ پہ لے آئے گا, وہاں پہ آپ ویب سائٹ پہ فارم فل کر کے آپ ہمیں بھیج دیجیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو فارم ہمارے پاس آئے گا تو ہم آپ کو کانٹیکٹ کر لیں گے, اینڈ بیسڈ آن دس سیشن, یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے کہ آپ کو ایک کمپلیمنٹری سیشن ملے گا. اچھا, اس کمپلیمنٹری سیشن میں ہوگا کیا؟ آپ کا ایک ویژن ہے کہ آپ کا یہ ویژن ہے کہ میں اپنی اینگر کو اس حد تک کنٹرول کر لوں کہ میں اپنے پرسنل انٹیگریٹی جو ہے میری یہاں پہ چلی جائے. آپ کا ایک ویژن ہوگا کہ میری پولائٹنس, میرا کول مائنڈنس یا میری اسرٹیونیس, یہ سب چیزیں یہاں پہ چلے جائیں. ایک لیول ہوگا نا, آپ کا ویژن ہوگا. اب یہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں, لیکن یہاں پہ جانے کے لیے ضروری کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ ہیں کدھر, آپ یہاں پر ہیں کدھر, ادھر ہیں, کہاں پر ہیں آپ, کہاں کیا ہے آپ کا لیول, so that you can chalk out your steps so that you can reach where you really want to reach, right? تو اس کے لیے جو ہماری یہ کمپلیمنٹری کال ہے, that provides you a good basis for self assessment. You discover yourself by the powerful questions that we have in that self discovery form. تو آپ وہ self discovery form fill کر لیں, ہم آپ کے ساتھ ایک ون آن ون سیشن مینج کر لیں گے, ایک ارینج کر لیں گے. آپ کو اسے پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور آپ کہاں پر جانا چاہتے ہیں, وہ کس حد تک ممکن ہے یا نہیں ہے. تو ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ سیلف ڈسکوری فارم آپ بھر لیجیے اس QR کوڈ کو اسکین کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دس از واٹ یو ول گیٹ. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ دیر از آلویز اے ڈفرنس بٹوین نوئنگ اینڈ ڈوئنگ. جو آپ نے ابھی تک جانا ہے پچھلے تقریباً 1 گھنٹے میں, یہ نوئنگ ہے. یو ہیو ناٹ اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ یٹ. اگر نوئنگ اور ڈوئنگ برابر ہوتے تو سوئمنگ صرف کتابوں سے سیکھی جا سکتی تھی, یا ڈرائیونگ صرف دیکھ کے سیکھی جا سکتی تھی, لیکن کچھ ریئل ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں سوئمنگ کے, ڈرائیونگ کے, واٹ ایور اسکل دیٹ یو وانٹ ٹو لرن.
رائٹ. تو یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ کی نوئنگ اور ڈوئنگ فرق کا پتہ چلے گا, جب آپ سیلف اسیسمنٹ کا فارم بھریں گے اینڈ یو ول اپروچ اس ٹو لیٹ یو ڈسکور یور سیلف. اور آپ یاد رکھیں زندگی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکشن جو ساری نالج کے بعد جو ہے ان کے پاس ایکشن کوئی نہیں ہوگا, اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایکشن ہوگا. These are the people who really want to make an improvement in their life. They want to move themselves towards the next stage. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, who are serious about themselves and who are serious about making a positive difference in their lives and in the life of other people. تو ہم اپنی پریزنٹیشن کا اختتام کرتے ہیں. یہ ریفرنسز ہیں, چارلز ڈوئی کی بک ہے جس کا ہم نے ریفرنس کیا تھا بیچ میں. اینگر مینجمنٹ کی کچھ پریزنٹیشنز ہیں, کچھ لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. مفتی اسماعیل مین کے, نعمان علی خان کے, کمال مکی کے. یہ 2 رکعت والی نماز پڑھنے کی جو بات تھی, کمال مکی کا آئیڈیا تھا. اور کچھ جو ہم نے جو ایکسپیرینسز بیان کیے ہیں, ریئل لائف ایکسپیرینسز, یہ سارے ہمارے کوچنگ سے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بات کہی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ہم نے سنا ہے یہاں پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اور اپنی دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایک آخری سوال ہے کہ واٹ ویلیو ڈیڈ یو کریٹ فار یور سیلف ٹوڈے. یہ آپ چیٹ باکس میں, چیٹ ونڈو میں جا کے ٹائپ کر سکتے ہیں کہ واٹ ویلیو ڈیڈ یو کریٹ فار یور سیلف ٹوڈے. سو ود دس ہم اپنے ایک ورک شاپ کے اوپر ہم اپنے پول ایک لانچ کرتے ہیں جس میں ہمیں اپنی ریٹنگ پتا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ کانٹینٹ کیسا لگا, کتنا ہیلپ فل تھا. آن دا اسکیل آف 1 to 10, 1 is least beneficial, 10 is extremely beneficial. عمر بھائی آپ یہ پول پلیز لانچ کر دیجیے گا تاکہ لوگ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. اور اس کے بعد آپ چیٹ ونڈو میں جو اپنی رائے کا اظہار کر لیں, تو آپ چیٹ ونڈو میں جا کر ضرور لکھیے گا کہ آپ نے اپنے لیے کیا ویلیو کریٹ کی اس 1 گھنٹے کے سیشن میں. اور اس کے بعد ہم اوپن ہیں سوال جواب کے لیے. اگر سوال جواب اپنا مائک کھول کے کرنا چاہتے ہیں, مائک کھول کے کر سکتے ہیں. اگر آپ چیٹ ونڈو میں سوال لکھنا چاہتے ہیں تو آپ چیٹ ونڈو میں لکھ سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ہیں تقریباً 15-20 منٹ سوال کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو لیٹ می گو ٹو دا چیٹ ونڈو اینڈ سی واٹس گوئنگ آن ہیئر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے لکھا ہے کہ میرا غصہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کام میری مرضی کے مطابق نہ ہو. یعنی یو آر اے کائنڈ آف پرسن which says my way or highway. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فارم اگر بھر دیں, کیونکہ آپ کا نام تو یہاں پہ نہیں آ رہا, سفائر آپ کی شاید فون کا نام ہے, تو آپ فارم بھر دیں تو ہو سکتا ہے وی کین ٹاک مور اباؤٹ دس. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اس کے اوپر کیا فرق آ رہا ہے اس سے. So if this is really important to you and you want to make a positive difference in your life, we are sure that you will reach out to us. اچھا, ہماری ٹیم ممبر شفق, انہوں نے فیس بک کے اوپر یہ بھیجا ہے کہ پلیز لیو یور فیڈ بیک آن ٹوڈیز سیشن آن آور پیج. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سیشن اچھا لگا تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ اپنے کامنٹس چھوڑ سکتے ہیں. اچھا, پلیز لانچ دا پول. آئی ایم ناٹ ہوسٹ اینی مور. ٹھیک ہے بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہوسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں پول کو میں لانچ کر دیتا ہوں. گیو می اے سیکنڈ. رائٹ, ٹھیک ہے. تو امید ہے اب آپ کو میں نے پول کو لانچ کر دیا ہے. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہاں پہ ریٹنگ آپ اپنی شو کر دیجیے پلیز اپنے پسند سے. یہ انونیمس ریٹنگ ہے, ہمارے پاس آپ کے نام نہیں آ رہے, ہمیں بس اب یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے % لوگ اس کے بارے میں, ورک شاپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی تک جو ہے کوئی 36% لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز ایز بینیفیشل ایز 8 out of 10. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ پول کریں, لیٹ می گو ٹو دا چیٹ ونڈو اگین اینڈ لیٹ می سی. ٹھیک ہے, کچھ لوگ, اچھا چیٹ ونڈو میں بھی کچھ لوگوں نے ریٹنگ ڈالی ہوئی ہے, کچھ لوگ اوکے 8 8 9. ٹھیک ہے, چلے الحمدللہ, جو بھی اچھی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اگر کوئی اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری طرف سے ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور باقی لوگوں کو بھی. اچھا, کامران احمد آپ سوال کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج اے سچویشن وین یو نو پیپل آر ڈوئنگ انجسٹیفائڈ ود یو. ٹھیک ہے,
تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ لوگ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں یا لوگ انجسٹیفائڈ ہیں نا. ٹھیک ہے, اب آپ اس میں دیکھیں کہ اب آپ کیا کام کر سکتے ہیں. کیا آپ اپنے اب آپ کے پاس آپشن کیا کیا ہیں جو آپ کیا کام کر سکتے ہیں. ایک صورت تو یہ کہ آپ غصے میں آپ جو ہے لوگوں کے اوپر ناراض ہوں, اپنی آواز بلند کریں یا اور بھی کسی ہنگامہ کریں, جو کچھ کریں نا, ایک وہ طریقہ ہے. ابھی دیکھیں جب آپ یہ کرتے ہیں تو مومنٹ پرسن لوزز بیکمز ایموشنل, ہی اسٹارٹس لوزنگ دا گیم. تو جب آپ اپنے ایموشنل اسٹیٹ پہ چلے جاتے ہیں, اینگر از این ایموشن, جب اینگر کے اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ یو اسٹارٹ لوزنگ ہو گیم. اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اور دوسرے طور پہ مینیج کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ریلیشن شپس بہتر کر سکیں, ہو سکتا ہے آپ اپنی ایسی کوالٹیز پہ کام کر سکیں کہ لوگ کھنچ کے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں. یا اور دوسرے ایسے کون سے طریقے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پری ایمپٹ کر رہے ہیں لوگ, یا آپ ہو سکتا ہے کہ لوگ انجسٹیفائڈ ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی لسٹ بنائیں کہ اچھا ان میں سے سارے کے سارے انجسٹیفائڈ تو نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے 1 یا 2 یا 4 لوگ ہوں گے, ان کو آپ 1-on-1 لے کے جا کے ان سے assertive ٹون میں بات کریں کہ اچھا بھائی دس از واٹ ہیز بین گوئنگ آن. ٹھیک ہے, اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جسٹیفائڈ نہیں ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹیل می ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو فکس دس پرابلم. جب ہم assertive ہو کے بات کرتے ہیں تو ہم کسی اور کے اوپر ایکیوز نہیں کرتے ہیں اور دوسرے کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. اچھا اسرا, آپ کا کہنا ہے الحمدللہ مدر آف ماشاءاللہ 4 little ones, sometimes I find no way out making wudu. Okay, no way out making wudu and 2 rakat will help me for sure inshallah تعالی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایسا ہونا کہ کبھی آپ کو غصہ آئے بھی, اور غصہ آنا فطری عمل ہے, ہمیں کہتے ہیں فطری عمل ہے, تبھی تو غصے کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ غصہ آتا ہے. تو اگر آپ وضو کریں گے نا انشاءاللہ, آپ نماز پڑھ لیں گے, غصہ آنے کے گزر جانے کے بعد بھی اگر آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اگلی دفعہ میں غصہ آنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو سیلف ڈسکوری فارم جو ہے, یہ اس کا QR کوڈ جو ہے میں آپ کو دوبارہ بھی دکھا سکتا ہوں, اور ورنہ یہ ممکن کی ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے. سیلف ڈسکوری فارم ممکن کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, یہاں پہ آپ چیٹ ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں. سیلف ڈسکوری فارم کا پورا URL موجود ہے, یہاں پہ آپ جا کے اس کو سیلف ڈسکوری فارم کو فل آؤٹ کر دیں تو ہم آپ سے 1-on-1 سیشن بھی اسٹیبلش کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, منور کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو کوپ ود بینگ سبجیکٹ ٹو ان ایکوالٹی ایٹ ورک ٹائم اوور اگین. اچھا, اب دیکھیے یہ ان ایکوالٹی جہاں تک کام کا تعلق ہے نا, ان ایکوالٹی ہے نا, اب یہ یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ فرسٹریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس چوائس کیا ہے, یا تو آپ فرسٹریٹ یہ کر کے اپنے آپ کو یا تو اندر سے گھلائیں, یا پھر اپنی ریلیشن شپ دوسروں سے خراب کر لیں, یا آپ کے پاس اور کیا کیا چوائسیز ہیں. ٹھیک ہے, ایک چوائس آپ کے پاس یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک تو اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ کریں تاکہ اپنے آپ کو لفٹ کر لیں آپ اوپر. اور میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل بھی دیتا ہوں ابھی, تاکہ آپ کو دوسروں کی جو یہ جو وہ ہے نا ایٹراسٹیز ہیں, جو دوسروں کی جو بےہودگیاں ہیں, آپ کو پریشان نہ کریں. کوئی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. وہ ایگزامپل ہے کہ جو میرے بڑے بہنوئی ہیں ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب, ان کی یہ سینئر فیملی فزیشین ہیں, یہ سعودی ایئر فورس کے بیس پر ڈاکٹر ہیں, سینئر فیملی فزیشین ہیں. بہت پہلے 25-30 سال پہلے ان کی ایک کلینک ہوا کرتی تھی پاکستان میں, لیاقت آباد کے علاقے میں, اور وہ ایسا علاقہ تھا, ان کی 2 کلینکس تھی, ایک اچھے جگہ پہ تھی, ایک پوش ایریا میں تھی, اور ایک جو ہے ایک سلم ایریا میں تھی لیاقت آباد میں. اب لیاقت آباد میں جو کلینک تھی ان کی, وہاں پہ جو ہے رکشا ڈرائیورز کی پارکنگ تھی, اور یہ سٹوری میں آپ کو ان کی اجازت سے سنا رہا ہوں, تو اس لیے میں نام بھی مینشن کر رہا ہوں. تو رکشا ڈرائیورز کی پارکنگ تھی. اب رات کو 11-11:30 بجے رکشا ڈرائیور آتے ہیں وہاں پہ, ایک رکشا ڈرائیور آ کے وہاں پہ اپنے رکشا کو فل ریس دیا کرتا, اور اس کے بعد رکشا کا بند کرتا, اور یہ اپنی کلینک میں مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے, تو اور ان کو شدید ڈسٹربنس ہوتی اور شدید کوفت ہوتی. ایک دن جو ہے ان کو آیا غصہ, اور یہ پہنچ گئے باہر, ایک رکشا ڈرائیور کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو یہ. تو اس نے بتایا, رکشا ڈرائیور نے بتایا کہ یہ جو رکشا ہے, ہم اس کو ریس پورا انجن دے کے ہم اس لیے اس کو بند کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ اس سے ہماری زندگی ڈور بندی ہوئی ہے. تو ہم جب اس کو زور سے ریس دے کے فل ریس دے کے بند کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ صبح اسٹارٹ ہو جائے گا. جب اسٹارٹ ہو جائے گا تو ہمیں یقین ہوتا ہے تو ہم سکون سے سو جاتے ہیں, کیونکہ اگر رکشا صبح اسٹارٹ نہ ہو تو ہمارا اگلا دن جو ہے وہ پورا خراب ہو سکتا ہے, اور ہماری روزی روٹی جو ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے. خیر, تو جب ہمارے ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کو یہ بات جب سمجھ میں آئی, تو ایکچولی یہ جو تھا, یہ سمجھے کہ رکشا والوں کا لیول تھا نا, یہ
or earlier he was here. When he understood their viewpoint, he lifted himself up. جب اوپر آ گئے نا, تو جب اوپر آ گئے تو جو گرد و غبار جو یہاں پر ہو رہی ہے زمین پر, اس سے آپ نے اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیا. جب اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیا تو پھر آپ کو گرد و غبار پریشان نہیں کرتی. تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ منور, کہ جو ان ایکوالٹی آف ورک پہ نا, اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہائر ویژن آف لائف ہے وہ کیا ہے, آپ کی اپنی زندگی سے آؤٹ کم کیا ایکسپیکٹڈ ہے, what is the impact that you want to create in this world, what is the positive difference that you want to create in this in people or in your community, in your society or whatever. تو یہ جو آپ کا ویژن ہے نا, یہ ویژن آپ کو چلاتا رہے گا. ان ایکوالٹی کو آپ ختم نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ان ایکوالٹی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا وہ ختم بھی نہیں کر پائیں گے, رائٹ. تو آپ کیا کام کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ پہ کام کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو لفٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو لفٹ کر سکتے ہیں with a higher vision, اپنے آپ کو لفٹ کر سکتے ہیں with building your strengths and skills. اب اپنے آپ کو لفٹ کر لیں گے, ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو لفٹ کر لیں گے. جب اپنے آپ کو لفٹ کرتا ہے کوئی بھی شخص, تو اس کو وہ اپرچونیٹیز نظر آنے لگتی جو اس کو پہلے گراؤنڈ لیول پہ نظر نہیں آ رہی تھی. اگر یہ گراؤنڈ لیول پہ اگر آپ یہ گراؤنڈ لیول کی گرد و غبار ہے اور یہ آپ ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو لفٹ کر لیتے ہیں تو آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ پہلے نہیں دیکھ پاتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے آپ کو وہ چیزیں آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائے پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو شفق کا کہنا ہے دوبارہ فیڈ بیک جو ہے وہ ہم فیس بک کے پیج پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شفق فار دس. اچھا, اگر ایک دفعہ ہے صفائی کہنے, اگر ایک دفعہ غصہ آ جائے اور غلطی ہو جائے تو انا کو کیسے ختم کریں؟ اچھا دیکھیے, جو انا کا جو ہے نا, یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ انا جو ہے نا, وہ ایک مومن کی خاصیت نہیں ہوتی ہے. انا مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہوتی ہے فلیکسیبلٹی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انا سے بچائے اور فلیکسیبل ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کو یعنی مومن کی فلیکسیبلٹی وہ ایک نرم درخت کی مانند ہوتا ہے. یعنی جو اگر ہوا چلتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے, اور جب ہوا ختم ہوتی ہے تو دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے. لیکن جو ایک سخت درخت ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے انا والا درخت. وہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ گر جاتا ہے, وہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو انا ہے جس کی آپ نے بات کی, تو اس انا سے آپ کو نقصان کیا ہو رہا ہے. اگر تو نقصان ہو رہا ہے, آپ کی ریلیشن شپس خراب ہو رہی ہیں اگر, تو پھر ڈیفینیٹلی سفائر you will come forward to kill this انا. یہ انا کو کل کرنا جو ہے نا, یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. یہ اس کے لیے آپ اگر ہم ایک 1 hour ڈسکشن اگر ہم کر لیں تو we can help you by a great deal کہ how you can kill this انا انشاءاللہ تعالی. انا کا بڑا ایک بڑی, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں انا کے بارے میں, کہ انا جو ہے یہ ایسے معاملات میں سامنے آتی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اپوننٹ ہے وہ ہم سے بڑا نہیں ہے, ہمارے برابر کا ہے, تب تو آنا جو ہے نا وہ آپ کو بہت آگے تک لے جاتی ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپوننٹ آپ سے بہت بڑا ہے نا, تو آپ کی انا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ کی انا جو ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کریں, انانیت سے. تیسری بات یہ کہ میرا ایک سجیشن یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی انا جو ہے وہ آپ کی ترقی میں آڑے آ رہی ہے, آپ کے غصے میں کو ختم کرنے میں یا غصے میں معافی مانگنے میں انا سامنے آ رہی ہے, تو اللہ سے دعا بھی کریں. اور آپ ایک کام اور یہ کریے, وہ یہ کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کریے. 5 منٹ بھرے پر دن, ایک دن میں 5 منٹ رات کے وقت, صبح کے وقت اپنے بارے میں تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ آج میں نے اپنی انا کے بارے میں کیا, کوئی انا سے کون سا فیصلہ غلط کیا ہے, کوئی معافی مانگنے کا فیصلہ تھا یا کیا فیصلہ تھا جو میں نے غلط کیا ہے. تو ایک چیز جس کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں نا, اگر آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دیں تو وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. You cannot improve anything that you cannot measure. So if you want to kill your ana, you have to be able to measure your ana. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد اور سوال ہے, کیا سوال ہے کہ how to tackle people who do not understand you at all and you cannot even show your anger in front of them. اچھا ٹھیک ہے, ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں, آپ سے دور ہیں, مجھے نہیں پتا ہینا صاحبہ, لیکن آپ نے کہا کہ tackle people who do not understand you at all. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل اگر آپ ان کو امپروو کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بات کو ان تک بہتر طور پر پہنچا سکیں.
اگر کچھ نہیں بھی ہو سک رہا ہے تو آپ ان سے ایک 1-on-1 میٹنگ میرا سجیشن ہے کہ ان سے 1-on-1 میٹنگ ڈیسائیڈ کر کے ان سے یہ پوچھیں کہ میری بات جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، بتائیں کہ میں اپنی بات آپ تک کیسے پہنچا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، ایک بات کر لیں، کھل کے بات کر لیں نا. ہم اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چونکہ سوال پڑھا تو میری نظر جو ہے وہ کیمرے کی طرف نہیں ہے، تو اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ونڈرفل اپرچونٹی کھو دیتے ہیں دوسرے کو جاننے کی بائی ناٹ آسکنگ اے کوسچن. جب آپ دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی جان سکتے ہیں جو کہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہمارا ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ ہم وی جمپ ٹو دا ججمنٹ ویری کوئکلی. تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان سے سوال کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ اس بارے میں تھوڑے سے آرٹیکلس پڑھیں اور تھوڑی سی کچھ کتابیں موجود ہیں، ہاؤ ٹو ہینڈل ڈیفیکلٹ پیپل اینڈ مینیج ڈیفیکلٹ پیپل. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں سے کچھ ٹپس مل جائیں. اچھا، اینگر کو شو کرنا اور ایکسپریس کرنا ضروری نہیں کہ آپ ان کے سامنے اینگر کو شو کریں بائی ایکسپلوڈنگ یور سیلف، اور یہ اپنی آواز زیادہ کر کے آپ اپنے اینگر کو assertively بھی شو کر سکتے ہیں ان کو. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے لکھا پلیز ارینج ورک شاپ فار کڈس ٹو مینیج دی اینگر. ٹھیک ہے، مجھے اس کے لیے تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کڈس یہ ورک شاپ جو ہے وہ بچوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن اینی وے یہ ہو سکتی ہے بچوں کے لیے بنائی جا سکتی ہے، اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ 2 جگہ سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ بچوں کے لیے کریں. ٹھیک ہے، رائٹ. ٹھیک ہے، میں لنک اسیسمنٹ کے لنک جو ہے یہ ہمارے ویب پہ موجود ہے. ویب سائٹ پر آپ دیکھیں www.mumkin.co پہ جائیے تو آپ کو یہاں پہ لنک مل جائے گا سیلف اسیسمنٹ کے لیے، بلکہ شفق نے فوراً ڈالا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ پوائنٹ بھی ایڈریس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ می سی if there's anything else here. All right, okay, please arrange workshop for kids. All right, یہ تو آ گیا. Okay, how to face people who manipulate you negatively and use you and are not friendly. اچھا ٹھیک ہے، تو how to face people who manipulate you. probably یہ ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، how to face people who manipulate you negatively and use you and not friendly. تو جناب عبدالقیوم صاحب، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں نا ایک دعا پڑھا کریں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے یا جب ممکن ہو، کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے. تو اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. ایک مسنون دعا ہے، یہ آپ پڑھ لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نا آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایسے دور ہٹا دیں گے بالکل کہ آپ کو بغیر محسوس ہوئے ہوئے. اچھا، اب جہاں تک مینیپولیٹ کرنے کا تعلق ہے تو ایسے لوگ جو نا وہ آپ کو زندگی میں ہو سکتا ہے آپ کو ملتے ہوں، ہر ایک کو ہی ملتے ہیں کہ جو آپ کو نیگیٹیولی مینیپولیٹ کرتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو نیگیٹیولی مینیپولیٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے جو ہے وہ دور رہ سکتے ہیں. آپ ان سے ایک مخصوص قسم کا تعلق رکھیں اور ان سے ان باروں میں ان چیزوں میں محتاط رہیں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپ سکتے ہیں، یعنی آپ کو بیک سٹیبنگ کر سکتے ہیں. اچھا، how to solve my anger when I trust someone and they betray me. اچھا، یہ اس کو میں سمجھوں گا کہ آپ 101 بات کر لیں تو بہتر ہے. آپ فارم پہ فل کر دیجیے وہاں پہ ویب سائٹ پہ، ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، اس میں ہو سکتا ہے اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہو اور اس شخص نے دھوکہ نہ دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو واضح اسی صورت میں ہوگا جب آپ پوچھیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے کہ دس از واٹ ہیز ہیپن، یا مجھے دھوکہ ہوا ہے، تو آپ کو اس وقت آپ کو ٹروتھ پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر طور پہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. خالی اپنے آپ کو غصے میں ڈال کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں اور اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور اگر آپ اللہ سے دعا کریں اس بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بیشتر لوگ جن کے سوال ہیں یہاں پہ وہ اس اسٹیٹ کو پہنچیں گے ہی نہیں جس اسٹیٹ پہ وہ اس وقت موجود ہیں. اچھا دیکھیں، سوال جو ہے وہ آئے پہ آئے جا رہے ہیں.
لیکن ہم اس کو بہت زیادہ ہم اس کو 10 منٹ میں اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو جو سوال ریپیٹڈ نیچر کے میں ان کو نہیں لیتا, یا جن سے میں ایک سوال لے چکا ہوں ان سے نہیں لیتا, پھر میں آگے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہوں. اچھا, مائی وائف آفن اسکریمز ایٹ کڈز ہاؤ ٹو ٹیکل. اچھا, اب دیکھیں یہ خالی میرے بھائی یہ آپ کی اہلیہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت ساری خواتین کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ جو ہے وہ آواز بلند کرتی ہیں. بات یہ ہے کہ بچوں پہ آواز بلند کر کے کوئی فائدہ میری ناقص رائے میں نہیں ہوتا. اگر بلند کرنا بھی ہے تو کم از کم سال 6 مہینے میں ایک دفعہ کر لیا کریں نا. اب روزانہ جب بلند کرتی ہیں مائیں جو آوازیں جب بلند کرتی ہیں تو وہ اپنی امپورٹنس کھو دیتی ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو اب اس میں جو ہے دو باتیں دیکھنی ہیں کہ اگر آپ کی اہلیہ جو ہے وہ اچھا لفظ ماں جو ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آئی لو دس ورڈ ماں, اس لیے میں جو ہے اکثر ماؤں سے اس ورڈ سے بات کرتا ہوں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اگر آپ کی اہلیہ جو ہے وہ بچوں پہ if she screams loud on them and quite often, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فیکٹر کیا ہے پیچھے بھی. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی وائف کا اسٹریس لیول ہائی ہے؟ اگر اسٹریس لیول ہائی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی وائف کا اسٹریس لیول لو کرنے میں. ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں سے علیحدہ سے بات کر سکیں, ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں سے ریلیشن شپ بلڈ کر سکیں, یعنی یو کین بیکم دا برج بٹوین دا مدر اینڈ دا چلڈرن. ہو سکتا ہے کہ بچوں کو آپ یہ بتا سکیں کہ دیکھیں آپ کی ماں کو آواز بلند کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے اگر آپ یہ چیزیں کریں آپ کو اچھا لگتا ہے پوچھیں. بچوں سے ون آن ون بات کر سکتا ہے اس بارے میں. اور میں سمجھتا ہوں بچے جو ہے ایون اگر 4-5 سال کا بچہ اتنا سین اور مینٹلی اسٹیبل ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اس بات کا جواب دے سکتا ہے. تو آپ یہ چند باتیں نوٹ کر لیں کہ اینگر کے جو ایپیسوڈز ہیں وہ آتے کب ہیں. یعنی گھر پھیلا ہوا تو غصہ ہوتی ہے ماں, کب ہوتی ہے یعنی بچے کھانا گرا دیں, ایک دوسرے سے لڑیں, ہوم ورک نہ کریں, کتابیں پھاڑیں, کیا کرتے ہیں. یعنی آپ 1-2-4 چیزیں آپ تھوڑا سا پیٹرن نوٹ کر لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ اینگر جو ہے وہ کدھر سے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں خود بھی بہت سارے کام کر سکتے ہو. میں نے اپنی کیسز میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب میری بیوی کا جب مزاج گرم ہوتا تھا, بچوں پہ جب چیخنا چلانا ہوتا تھا, تو میں دیکھتا تھا کہ اس کی کچھ فالوئنگ نہیں, اس کے کچھ بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ ریزنز ہیں. کچھ ریزن تو میرے اپنے متعلق ہوتے تھے. تو یعنی اب جیسے خواتین ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا دماغ اس طرح سے بنایا ہے کہ ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو ایوری ادر تھنگ. تو ہو سکتا ہے کہ میری کچھ حرکات یا میرے کچھ ایکشنز یا کچھ میری طرف سے کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ہر اسٹریس لیول از آلریڈی ہائی. اچھا جب اب بچوں نے کچھ کیا تو اب کیا ہوگا کہ that becomes the stress level becomes slightly higher and then it reaches the state of explosion. تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں. اچھا میں سوال کی طرف واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے, امید ہے کہ میری بات سے کچھ نہ کوئی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. تو آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں, پیٹرن نوٹ کر لیں کہ آپ کی اہلیہ کو غصہ کب آتا ہے, تو آپ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہتر کر سکیں. کین ایکسٹرنل اوکے, میں اسرا سے ایک سوال لے چکا ہوں تو I'll skip this. Alright, let's move on. ہنا صاحبہ سے آپ سے بھی میں سوال لے چکا ہوں, عبدالقیوم آپ سے بھی لے چکا ہوں. ٹھیک ہے, اور alright, how to handle when kids disobedience intensity is increasing and kids are considering parents as nothing important. Allahu Akbar. اچھا دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ یہ آئی نہیں بیچ میں بات, لیکن یہ اب آ گئی ہے نا. میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اس کی یہ جو دعا ضرور پڑھا کریں. یہ سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں سے غالباً سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خصوصیات بیان کی ہیں, اور ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ رَبَّنَا, یہ دعا ہے, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. آپ یہ دعا پڑھ کے دیکھیں, اور پھر آپ دیکھیں ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ پڑھ لیں, نہیں اس کو آپ کثرت سے پڑھا کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنی فیملی ممبر سے کتنی بہتر ہو جائے گی. آپ کو اپنی طرف سے کوشش بھی کرنی ہوگی, لیکن یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اقبال سلفی صاحب ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں آپ یہ دعا تشہد میں پڑھا کریں ہر وقت, یعنی دن میں 5 دفعہ پڑھا کریں, اتنی امپورٹنٹ دعا ہے یہ. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ نے لکھا کہ ہاؤ ٹو ہینڈل when kids disobedience intensity is increasing. دیکھیں کڈس کی ڈس اوبیڈینس جو ہے نا اس وقت بڑھتی جاتی ہے جب آپ کی ان سے ریلیشن شپ اچھی نہیں ہوتی ہے. تو I'll come back to the point کہ کنیکشن بفور کریکشن. اسکرین فری پیرنٹنگ میں پڑھے, اس میں وہ لوگ تفصیل سے بات کرتے ہیں. جب آپ ریلیشن شپ کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کا بچہ
نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنے لگتا ہے جس آپ کی محبت میں جو کہ اس کو ناپسند نہ بھی ہو، یعنی آپ کی محبت وہ کام کرنے لگے گا. ٹھیک ہے. تو اب ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ڈس اوبیڈینس ہے یا جو بھی کچھ ڈس ریسپیکٹ ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ آپ اپنے بچے کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے بچے سے کتنی رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں ایک اب کچھ عرصے پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل سست ہے، کام نہیں کرتا، جاب نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ، سارا دن ساری رات جاگتا ہے، اپنے دوستوں میں چیٹنگ ویڈیوز، اور سارا دن سوتا رہتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا وغیرہ. اینی وے، تو والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے. تو اب جو ہے اس سے میں اور فیصل بھائی ہم لوگ ساتھ تھے اس میٹنگ میں. تو اب ہم کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اب نیکسٹ اپوائنٹمنٹ سیٹ کیا ہم نے، اور ہم نے سیٹ کیا جو اپوائنٹمنٹ اس طرح سے کہ وہ تھا نیکسٹ 2-3 دن کے بعد کا، اور صبح کا ارلی مارننگ کا اپوائنٹمنٹ تھا. تو بیکاز ارلی مارننگ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دیٹ سوٹیڈ اس بیسٹ. تو اب ان کے والد نے، اب والد کی جو ہے اب آپ جملے پہ غور کریے گا، ٹھیک ہے. اب ان کے والد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جب صبح 7 بجے کا اپوائنٹمنٹ کی بات ہوگی نا، اب اس لڑکے نے بھی ہاں کر دی کہ ہاں صبح 7 بجے مل لوں گا میں، ٹھیک ہے. اب والد کہہ رہے ہیں اس کو کہ آ جانا صبح 7 بجے، تم تو ساری رات جاگتے ہو، تو تم صبح 7 بجے کیسے اٹھو گے، تم کیسے آؤ گے. اب دیکھیں اب والد نے اپنے بیٹے کی بےعزتی کر دی 2 لوگوں کے سامنے، میرے سامنے اور فیصل بھائی کے سامنے. اب جو ہے اب اگر بیٹا چاہتا بھی ہوگا تو اب نہیں آئے گا وہ، رائٹ. تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم پیرنٹس کے جو لہجے ہوتے ہیں وہ اتنے کٹیلے ہوتے ہیں، اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے لہجوں میں رسپیکٹ نہیں محسوس ہو رہی ہوتی. جب بچوں کو رسپیکٹ نہیں محسوس ہو رہی ہوتی تو پھر بچے دور ہٹنے لگتے ہیں، پھر بچے کٹنے لگتے ہیں. پھر ایسے بچوں میں پھر آپ کو ڈس اوبیڈینس بہت کامن نظر آئے گی. یعنی اٹ از ناٹ اے میٹر آف سرپرائز ایٹ آل. اچھا ٹھیک ہے، بہت سارے سوال ہیں. میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ہے کچھ گنتی کچھ سوالوں کو میں لے لیتا ہوں. ایک منٹ. آلرائٹ، ٹھیک ہے. ڈز یوگا ہیلپ؟ ٹھیک ہے، یوگا کی ایکسرسائز، یس بالکل. میڈیٹیٹ کرنے میں آپ کو اپنی سیلف کنٹرول میں آپ کو بہتری محسوس ہوگی، تو آپ کو یقیناً وہ ایکسرسائز جو ہے وہ ہیلپ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، شفا کا کہنا ہے کہ آپ اپنے کامنٹ جو ہے پلیز فیس بک پیج پہ چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ in our childhood if a mother used to shout at us, so it is not that she has lost her importance now for us. I think that children think differently now. یہ اصل میں اس کو تھوڑا سا دوسرے پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا قدر کھو دیتا ہے روز روز کا آنا جانا، تو اسی طرح سے اگر روزانہ اگر شاؤٹنگ جو ہے اگر if it becomes a daily business تو وہ پھر اس کی اہمیت نہیں بنتی. پھر وہ جو ہے پھر بچے جو ہے امیون ہو جاتے ہیں اس کے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ماں ڈانٹتی ہے، کوئی بات نہیں، ڈانٹے گی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، وہ دوبارہ جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. تو آپ نے بچوں کو امپاور تو نہیں کیا نا. اگر آپ نے بچوں کو امپاور کرنا ہے تو آپ کو بچوں کو بٹھا کے ڈائلاگ کرنا چاہیے، ان سے بتانا چاہیے کہ دس از واٹ ہیز بین گوئنگ آن اینڈ دس نیڈس ٹو بی فکسڈ، ہاؤ یو کین ڈو دیٹ. اور پھر اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوں، اور ان کانسیکوینسز پہ بھلے وہ کم ہی ہوں لیکن ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے. یعنی رولز کم سے کم ہوں لیکن رولز نیڈ ٹو بی اوبیڈ، ان کو فالو کرنا چاہیے. تو یقیناً جو پہلے کی ہماری جو مائیں تھیں، جو پریویس جنریشن کی، اگر وہ ہمیں ڈانٹتی بھی ہوں گی، ہماری ان سے ان کی رسپیکٹ ہماری نظر میں کم نہیں ہے. یقیناً ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے. ہم رسپیکٹ کی بات اس سینس میں کر رہے ہیں کہ جو ابھی کے جو بچے ہیں چھوٹے، اس وقت کے جو بچے ہیں، اور اگر آپ if you are a parent of those children، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ they start losing respect of whatever you tell them or whatever you want them to do. ٹھیک ہے. میڈیٹیشن اور یوگا، یقیناً میڈیٹیشن اور یوگا سے ہیلپ ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکتا تھا ہم نے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دے دیے ہیں. اچھا، ایک 2 منٹ ہے، میں کچھ چیزیں جو ہے ایک سوال میں دیکھ لیتا ہوں. ایک سوال ہے یہاں پہ، ہاؤ ڈو کنٹرول اینگر ایٹ ہوم ڈیو ٹو انجسٹس آف ورک پلیس ایٹ جاب. تو میرے بھائی اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور یہ
تھوڑا سا اس کے بارے میں اپنا سیلف ریویو کر لیا کریں کہ میرے کام کی وجہ سے میرے گھر کے اوپر جو ہے وہ کیا اثر پڑ رہا ہے. کیا میرا گھر خراب ہو رہا ہے، میرے بیوی بچوں سے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، یا میرے شوہر بچوں سے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، یا جو کوئی بھی ہے. اس کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں تھوڑا سا اس میں نا ایک سیلف کانشیسلی اگر آپ اس کو تھوڑی سچویشن کو انالائز کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو کیا کیا اسٹیپس جو ہیں وہ کرنے چاہیے. سو ود دس وی کم ٹو اے کلوز. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جو بات سنتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یا کہتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چیز کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. تو with this we come to a close. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.